السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے لیکچر کو. آج آپ کا یہ جو کنزیکٹیو 21 آور جو ہے اس کے اوپر میں کام کرنے والا ہوں. یہ ہمارا کوچنگ کا 21 آور ہے جی. اس کے اندر ہم جو بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آج کے ہمارے کانٹینٹس کیا ہیں. آج کے کانٹینٹس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایفیکٹونیس آف ٹیم. ایفیکٹو ٹیم کیا ہے. یہاں پہ کل ہم نے یہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ ایفیکٹو اور ان ایفیکٹو ٹیم میں فرق کیا ہوتا ہے. ایفیکٹو اور ان ایفیکٹو ٹیم میں فرق کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ایفیکٹو ٹیم اور ان ایفیکٹو ٹیم میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہینڈی گروپ افیکٹونیس کے اوپر کہ ہینڈی گروپ افیکٹونیس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا ہائی پرفارمنس ٹیم بائی ویل. ایک ایکسپرٹ ہے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو. اور پھر ڈی ای سی ہائی پرفارمنس ٹیم کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کے 4 بیسک ماڈلز آف گروپ فنکشنز. ٹھیک ہے جی, اسٹینڈرڈ نے پیش کیے اور لرننگ آرگنائزیشن پہ آج ہم بات کریں گے. یہ جو ہے آج کے ہمارے ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک افیکٹو ٹیم کیا ہوتی ہے اور ان افیکٹو ٹیم کیا ہوتی ہے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ایک افیکٹو ٹیم کا تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک افیکٹو ٹیم ایسی ٹیم ہوتی ہے جس میں ہم جو بھی اکامپلشمنٹ ہوتی ہیں ہم اس پر پرائڈ فیل کرتے ہیں. جو بھی ہم نے کام مکمل کیے ہوتے ہیں ان پر ہم جو ہے وہ رسپیکٹ فیل کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ریگارڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام کسی بائی چانس یا کسی ٹریک یا کسی تکے کی وجہ سے ہو گئے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک افیکٹو ٹیم میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو کسی بھی ممبر کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. تمام ممبران کی رائے کے ساتھ, تمام ممبران کی اوپینین کے ساتھ جو ہے وہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور ڈیسیژنز کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. لیکن اگر ایک انفیکٹو گروپ ہو تو وہاں پہ فیصلے اوپر سے امپوز کیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ فیصلے جو ہیں اس میں ہر بندے کی رائے لی جائے, بلکہ جو پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, سیاسی طور پہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں گروپ کے اندر, وہ پریشرائز کر کے آپ کہہ لیجئے کہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے اپنے فیصلوں کو منواتے ہیں. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ انٹرپرسنل کانفلکٹ یعنی ذاتی اختلافات جو ہیں کسی بھی گروپ میں, تو یہاں پہ جو آپ کا افیکٹو گروپ ہے یہاں پر ذاتی اختلافات نہیں ہوتے. بالکل اس چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, بلکہ صرف اختلافات کوئی ہوتے بھی ہیں تو وہ اس سینس میں ہوتے ہیں کہ گروپ کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کی جائے, گروپ کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ اوپن آئیڈیاز دیے جائیں. لیکن جو ہوتے ہیں شخصی اختلافات جس کی وجہ سے کام رک جائے یا ایسے اختلافات جس کی وجہ سے کام رک جائے, یہ بالکل نہیں ہوتے. جبکہ ایک انفیکٹو گروپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انٹرپرسنل کانفلکٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہاں پہ لیڈ کرنا, لیڈرشپ کا کام جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو آپ کا ایک اور چیز ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف رولز, کہ ہم نے کس وقت کون سا کام کرنا ہے. ہمارا جو انفیکٹو گروپ ہوتا ہے وہاں پر لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کا رول کیا ہے, وہ رول انہیں مل بھی سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا, وہ رول جو ہے وہ ان کے لیے ایفیکٹو بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رول جو دیا گیا ہے وہ اس میں کتنے ایفیکٹو ہیں, کیا واقعی یہ رول ان کے لیے بنا بھی ہے کہ نہیں بنا. تو ایسی صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے اپنے کام کے متعلق.
لیکن ایک افیکٹو گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر جو ہے وہ ویل اویئرڈ ہوتا ہے کہ اس کو حقیقت میں کون سا کام کرنا ہے، حقیقت میں انہیں کیا ڈیلیور کرنا ہے، لہٰذا ہر گروپ ممبر اپنے کام کے اندر بڑا افیکٹو اور بڑا کارگر ہوتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ رو میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہے کانٹینیوٹی ان ٹرمز آف ممبر۔ دیکھیے ایک اچھا گروپ جو ہوتا ہے وہاں پر ہر صورت یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ممبر جو ہے اس تو وہ گروپ جو ہے، گروپ ممبر جو ہے وہ باہر صورت جو ہے اس اپنے گروپ کو ایک لمبے عرصے تک جوائن رکھے، اپنے گروپ میں وہ بار بار یہ نہ ہو کہ کبھی وہ ان ہو رہا ہے کبھی آؤٹ ہو رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ کنیکٹڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک لمبے عرصے تک لنکڈ رہتا ہے، وہ گروپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں پہ سوال ایک آدھ آیا ہے عبداللہ خان کا۔ عبداللہ خان کہہ رہے ہیں، پرنس عبداللہ خان ہے یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، آپ نے سلائڈ سینڈ نہیں کی۔ سلائڈس ہیں میں نے واٹس ایپ گروپ میں نہیں کی، لیکن جو آپ کا گوگل کلاس روم ہے اس پہ تو پڑی ہوئی ہیں، اب آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ گوگل کلاس روم سے اس کا پاسورڈ میں بارہا بچوں کو سینڈ کر چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا، اور ایک وہ ہم آئی کیپ ریپریزنٹیٹیوز کو بھی سینڈ کرتے ہیں، وہ بھی میں آج کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس دونوں کو میں سینڈ کر دوں گا، وہ عام طور پہ میں جب ویک اینڈ مکمل ہوتا ہے تب سینڈ کر دیتا ہوں، تو آج میں مکمل کر دوں گا۔ اور گوگل کلاس روم پہ تو ویک کے سٹارٹ میں ہی میں نے ساری رکھ دی تھی، تاکہ جن بچوں کو وہاں سے لینی ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو آپ کا گوگل کلاس روم پھر آج بتا بھی دوں گا کہ کہاں پر ہے اور اسے کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے سینڈ بھی کر دوں گا، لیکن گوگل کلاس روم بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، تو میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں۔ تو سیکنڈ لاسٹ رو پہ میں تھا جہاں پہ بات کر رہا تھا کہ کنٹینیوٹی ان ٹرمز آف ممبر، جو اچھے گروپ ہوتے ہیں وہاں ممبر جو ہیں وہ اپنی افیکٹیوٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور ہمیشہ ایک گروپ کے ساتھ لمبے عرصے تک اٹیچ رہتے ہیں، بار بار گروپ میں آنا جانا نہیں لگا رہتا۔ لیکن ان افیکٹو گروپ میں ممبرشپ بڑی ویریبل ہوتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، کبھی وہ کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو میں جو ہے وہ اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ایک کنٹینیوٹی سی لگی رہتی ہے آنے جانے کی، لوگوں کی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن ایک ممبر کنٹینیوسلی اس کا حصہ نہیں بنا رہتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ میں چیک کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر فارغ ہو کے اس کو دیکھ لوں گا کہ اس کے اندر کوئی چیز کم ہے تو رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان اچیومنٹ کی سینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو افیکٹو گروپ ہے مکمل اور کنسسٹنٹلی اچیومنٹ لیتا رہتا ہے، اور جو ان افیکٹو گروپ ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچیومنٹ مکمل طور پہ کنسسٹنٹلی لے نہیں پاتا، وہ کبھی جیت جاتا ہے کبھی ہار جاتا ہے، کبھی ون کرتا ہے کبھی لوز کرتا ہے، لیکن اس کی پرفارمنس کنسسٹنٹ نہیں ہوتی۔ اب یہاں تک جو حالات ہیں ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ افیکٹو گروپ کیا ہے، افیکٹو گروپ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ which of the following is most clearly a symbol of an effective group in the team environment؟ اس given options میں سے کون سی ایسی آپشن ہے جو سمبل ہے ineffective گروپ کا، سمبل ہے ineffective گروپ کا؟ جی شاباش، ہم آپ کے جوابات دیکھتے ہیں یہاں سے۔ آئی ایم واچنگ ان کمنٹ باکس، کمنٹ باکس میں آپ نے جواب دینا ہے، اے بی سی کون سی آپشن آپ لیتے ہیں۔ تو میہا شاہد جو ہے سی لے رہی ہیں، اور شیخ عثمان جو ہیں انہوں نے اے لیا ہے، اور عبداللہ بھی اے لے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہم اس کو سالو بھی کر لیتے ہیں۔ which of the following is the most clearly symbol of an ineffective group؟ تو دیکھیے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انفیکٹو گروپ کا سمبل کون سا ہے، افیکٹو کی بات نہیں ہو رہی، انفیکٹو کی ہو رہی۔ تو جب
इनइफेक्टिव क्यों हो रही, तो सी राइट ऑप्शन है। अब ये आपने याद रखना है कि जब किसी क्वेश्चन में नॉट, इनइफेक्टिव या यूएन अन लगाओ तो फिर ऐसी सूरत में रिवर्स ऑप्शन ढूंढनी होती है। देखिए इफेक्टिव ग्रुप होता तो फिर ठीक है, डिसएग्रीमेंट एंड ओपन डिस्कशन विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर डिसएग्रीमेंट और ओपन डिस्कशन होती है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो डिस्कशन ओपन होती है, खुल के बात करो क्या नाराजगी है, क्या मसला है। देयर इज ए रेस विद अदर टीम्स। देखिए तो अगर तो डिसएग्रीमेंट को खुल के बयान किया जाए तो फिर तो ये इफेक्टिव ग्रुप हो गया कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस में बैठ के हल किया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हल किए जाए तो फिर ग्रुप इनइफेक्टिव नहीं इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देयर इज रेस विद अदर ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स के साथ रेस लगाना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के साथ compete करेंगे तो आप विन करेंगे ना, क्या ख्याल है। हाँ आपस में रेस नहीं होनी चाहिए मेंबर्स की, मेंबर्स शुड नॉट रेस और compete with each other, they should compete with other members, so therefore A option is correct option। डिसएग्रीमेंट हो, बैठो, बैठ के बात करो, उसे सॉल्व करो। दूसरों के साथ रेस होनी चाहिए, आपस में रेस नहीं होनी चाहिए। मेंबर अनरिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट वर्क डिसीजन, ये बड़ी गलत बात है कि लीडर कोई फैसला करे, वर्क डिसीजन करे, मेंबर उसे unresponsibly accept करें नहीं, they should accept responsibly। individuals achieve their goals, ये अच्छी बात है, इंडिविजुअल के गोल अचीव होंगे तो टीम के साथ अटैच रहेंगे। ठीक है जी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, आपके पर्सनल गोल अचीव हो, आपको घर भी अच्छा ले दें, गाड़ी भी अच्छी ले दें, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा सी इसकी जो है ऑप्शन बनती है। आगे which of the following would be real method for encouraging healthy team environment, इसमें से कौन सा मेथड अच्छा है हेल्दी, यानी रियल मेथड फॉर which of the following would be a real method for encouraging healthy team environment, healthy team environment को encourage करने के लिए कौन सा मेथड अच्छा है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। जी शाबाश। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमने दिया है वो दिया है सी अगेन। कैसे, डिस्करेजिंग कंपटीशन विद अदर टीम्स, ये तो नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इनकरेजिंग कंपटीशन विद इन दैट ग्रुप, नहीं, इन टीम के अंदर आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन तो दूसरों के साथ होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत इसलिए है कि आप दूसरों से कंपटीशन डिस्करेज कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन गलत इसलिए है कि आप इनकरेज कर रहे हैं टीम के अंदर का कंपटीशन। ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए, कंपटीशन इनकरेज करना चाहिए दूसरों के साथ। इनकरेज मेंबर टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, यस, हमें ये करना चाहिए कि मेंबर्स को इनकरेज करें कि वो दूसरों के साथ जो हमारा है इनकरेज करें कि वो एक्सप्रेस करें जो एक दूसरे के साथ उनके इख्तलाफात हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं उन्हें खुल के बयान करें, ताकि वो कहते हैं ना स्पीक योर माइंड, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अपने दिल की बात करो, जो तुम्हारे दिल में है वो खुल के बयान करो, और इंग्लिश में कहते हैं स्पीक योर माइंड। तो आपके जो इख्तलाफात है उनको खोलो, जब खोलोगे तो जाहिर बात है आप उनका कोई ना कोई हल तो तजवीज करोगे फिर। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है आपका हैंडी ग्रुप इफेक्टिवनेस। हैंडी ग्रुप इफेक्टिवनेस, अब यहाँ पे हम हैंडी ग्रुप इफेक्टिवनेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि तीन चीजों में हैंडी सब इसको बयान करते हैं। पहली चीज, हमें गिवन क्या था, गिवन को आप इनपुट समझ लीजिए। इंटरवेनिंग फैक्टर, प्रोसेस, हमने प्रोसेस क्या किया, और आउटपुट यानी कि हमारी आउटपुट क्या है, ग्रुप जो है उसने क्या अचीव किया है, क्या ग्रुप की रियल सेंस में आउटपुट है। तो ये जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जनाब सबसे पहले तो हमें गिवन क्या था, मिला क्या हमें। सबसे पहले गिवन है मिला क्या, तो ग्रुप मिला,
ग्रुप बनाया गया, ये इनपुट थी। जैसे होती है ना एक मशीन, जैसे एक फोटोकॉपियर मशीन है, तो उसमें अगर आप फोटोकॉपी का पेज अच्छा डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई सही डालेंगे, टोनर अच्छी क्वालिटी का डालेंगे, तो फोटोकॉपी भी की आउटपुट भी अच्छी आएगी। तो देखिए इनपुट अच्छी है तो आउटपुट भी अच्छी होगी। तो आपने बहुत अच्छा ग्रुप बनाया, आपने टास्क और इन्वायरमेंट अच्छा दिया ग्रुप को, ग्रुप भी अच्छा बनाया, टास्क और इन्वायरमेंट भी अच्छा दिया, तो ये गिवन था कि आपको मिला क्या। दूसरी चीज क्या है, इंटरवेनिंग फैक्टर्स। इंटरवेनिंग फैक्टर्स कौन से हैं? मेथड ऑफ द ग्रुप, लीडरशिप स्टाइल, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। ये वो चीज है जो हमने काम किया। गिवन हमारी इनपुट थी, ग्रुप मिला, टास्क मिली, इन्वायरमेंट मिली, वो हमें एज एन इनपुट दी गई। मोटिवेशन वो हमारा अपनी जिम्मेदारी थी, ग्रुप को चाहिए था खुद अपने आप को मोटिवेट करता, लीडर को चाहिए तो उसमें इन्वॉल्व होता। लीडर ने खुद कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स कैसे चलाए गए, किस तरह से प्रोसेस चलाए गए, किस तरह से प्रोसीजर्स चलाए गए, ये भी क्या है हमारा अमल है, उस पर हमने अमल क्या किया। जहां तक ताल्लुक है द आउटकम्स, आउटकम्स ये है प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रुप क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स क्या है, इसकी आउटपुट क्या आई, सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंबर क्या आई ग्रुप मेंबर्स की, ये इसकी क्या है आउटपुट है। प्रोडक्टिविटी डिलीवर क्या किया, क्या बनाया तुमने। सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप, ग्रुप कितना मुतमईन है, आगे काम करने के लिए कितना एक दूसरे के साथ तैयार है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ग्रुप हमें जो मिला वो कैसा था, टास्क जो है और इन्वायरमेंट हमें जो मिली वो कैसी थी, वो इनपुट थी, ये हमें प्रोवाइड की गई, ये हमें दी गई। हमारा काम इसमें क्या था, अपने आप को मोटिवेट करना, अच्छा लीडरशिप स्टाइल रखना, अच्छे प्रोसीजर, निज़ाम और सिस्टम बनाना। और आउटपुट इसकी क्या थी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रुप, सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर के, प्रोडक्टिविटी क्या थी ग्रुप की, सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप की क्या थी। तो ये क्या थी, इसकी थी आउटकम। अब यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पे जरूरी है वो ये है कि ये तीन चीजें इकट्ठी हो गई तो ये बन गए हैंडी ग्रुप इफेक्टिवनेस। तो हैंडी तीन बातें कहता है, हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप में गिवन क्या था, क्या हमें दिया गया एज एन इनपुट, इंटरवेनिंग फैक्टर के तौर पे हमने क्या एफर्ट की, हमने क्या काम किया, और आउटकम पे तौर पे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, सेटिस्फैक्शन क्या थी। तो व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इंटरवेनिंग फैक्टर मींस प्रोसेस, एंड व्हाट इज द आउटकम, दैट इज द यू कैन से दी प्रोडक्शन जो कि ग्रुप ने प्रोड्यूस किया। तो हमें ग्रुप दिया गया, माहौल दिया गया, वो इनपुट थी, हमने खुद मोटिवेट हुए, लीडरशिप स्टाइल अच्छा रखा, प्रोसेसेस, ये हमारी तरफ से इसके अंदर का काम था, अमल था इसके ऊपर। और उसके नतीजे में जो हमने प्रोड्यूस किया, जो हमारी आउटकम आई, वो क्या है, आउटपुट आई हमारी, वो आउटपुट है हमारा वो हमने जो प्रोड्यूस किया, प्रोडक्टिविटी हमारी, और उसके साथ साथ जो है हमारा क्या कह सकते हैं आप, यू कैन से सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं बजाय इसके कि आपसे पूछूं कि आपको कितना समझ आया है, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ग्रुप इफेक्टिवनेस इज द कैपेसिटी ऑफ अ टीम हैज टू अकम्प्लिश द गोल्स और ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेड बाय अनऑथोराइज्ड पर्सोनल और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की इफेक्टिविटी, अकम्प्लिशमेंट और गोल्स ऑफ गोल अचीवमेंट को कैसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंडी थ्री फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड, कौन से हैंडी के थ्री फैक्टर मुझे कंसीडर करने चाहिए। आपके जवाब आ रहे हैं, मैं उसमें से चेक करता हूँ जी। जी शाबाश। तो आप में से मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पर कौन सी ऑप्शन लेंगे, शाबाश। जी शाबाश, अब्दुल्ला जवाब दे दें, आशिर दे दें, अरसलान दे दें कमेंट बॉक्स में। जवेरिया भी हैं ऑनलाइन, वो भी जवाब दे सकती हैं। ठीक है जी, मेहा शाहिद, कौनैन, उस्मान शेख, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। जी मोस्टली बच्चों ने
सी को चूज किया है, आशिर ने सी को यूज किया है जी, ठीक हो गया, शाबाश। तो देखिए मोस्टली बच्चों ने सी को ही चूज किया है, और जो है हम बात कर रहे थे सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तीन बातें हैं, हमें गिवन क्या है, इंटरवेंशन क्या है, और इसकी आउटपुट क्या है। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। जहां तक शेख उस्मान का ताल्लुक है, वो पूछ रहे हैं कि इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, इंग्लिश में थोड़ा सा काम भी किया करें, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज को तकवीयत देना, और डिस्करेज का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो रोकना, स्टॉप करना, या किसी चीज को जो है करने से किसी से नाराज होना, रोक देना कि ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है इनकरेज और डिस्करेज का मतलब। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके हाई परफॉर्मेंस टीम बाय वेल। हाई परफॉर्मेंस टीम बाय वेल जो है यहाँ पे ये कहता है कि कौन सी ऐसी टीम होती है जो हाई परफॉर्मेंस होती है। वो हमें 5 पॉइंट्स की मदद से समझाते हैं कि हाई परफॉर्मेंस टीम्स कौन सी होती हैं। तो हाई परफॉर्मेंस टीम के हवाले से उनके 5 बातें हैं। पहली बात वो कहते हैं कि देखिए टीम अच्छी वही है जिसके पास पूरा पूरा टैलेंट है, स्किल है, अलाइनमेंट और कमिटमेंट है टुवर्ड्स कॉमन गोल्स है। तो अल्टीमेटली ऐसी टीम जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ जाती है। और फिर ऐसी टीम जो कि आपस में कोलैबोरेटेड है, आपस में यूनियनाइज्ड है, लेकिन इनोवेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, नए नए काम कर सकते हैं, नए नए तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी टीम्स जो होती हैं वो ज्यादा कामयाब होती हैं। तो वो ये हमें कहते हैं कि जनाब बात ये है कि 5 बातें हैं। पहली बात ये है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रुप पर्पस एंड नियर टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रॉड पर्पस, कि हमारा ब्रॉड पर्पस क्या है, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या पर्पस है हमें पता होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन होगा मेरे जहन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं एज अ टीम, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे सामने हमारी मंजिल क्या है। तो हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रॉड पर्पस, अपने ब्रॉड पर्पस को क्लियर करते हैं कि हमारा ब्रॉड पर्पस है क्या। अच्छा, और हमारी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें ये पता हो कि हमारा मकसद क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये पर्पस ना सिर्फ हमें पता होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि इस पर्पस के मुतालिक हमें इल्म होना चाहिए कि हमारा ये पर्पस क्या है, इसके साथ साथ जरूरी ये है कि हम जो है इस पर्पस के साथ कमिटेड भी हों, यानी हम सिंसियर हों, और हम ये मानते हो कि वाकई हमें इस पर्पस के साथ जो है इस पर्पस को हासिल करना चाहिए, हमारी क्लियर कमिटमेंट हो इस पर्पस के साथ। तो फिर बात बनती है। तो पहली चीज क्या है, क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रॉड पर्पस, हमारा ब्रॉड पर्पस या मकसद क्या है, ना सिर्फ उसकी वजाहत हो बल्कि हमारा उसके साथ सच्चा लगाव हो कि हम इस मंजिल को हासिल करेंगे। टीम वर्क जो है फोकस होनी चाहिए टास्क एट हैंड, कि जो काम आपको दिया गया है उसे पहले करना है, जो काम आपके सामने है उसकी तकमील जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जाहिर है कामयाबी जो है वो हर मेंबर के काम करने पर मुनहसर है, कि जो काम हमारे सामने है वो हम मुकम्मल करें। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि ये मुल्क हमारा तरक्की कैसे करेगा, ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये सोचें कि इसको आगे कैसे बढ़ना है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार ये है कि बजाय हम अपनी सेहत पर बोझ डालने के, जो काम भी हम कर रहे हैं उस काम को पूरी मेहनत से करें। मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊं, आप स्टूडेंट हैं, आप पूरी मेहनत से पढ़ें। तो दोनों अपना अपना काम पूरी लगन के साथ करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, हर शख्स अपने अहद की जिम्मेदारी को पूरा करे। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि टीम वर्क फोकस ऑन टीम एट हैंड, टास्क एट हैंड, के जो तुम्हारे पास काम है पहले वो करो, जो तुम्हारे पास काम है मौजूद है पहले उसकी कमिटमेंट को पूरा करो। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है
کہ ہمارا براڈ پرپس کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ ٹو پرپس، ہمارا جو پرپس ہے اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹیم ورک فوکس ہونا چاہیے ہمیں، کہ جو ہمارا ایٹ ہینڈ کے ٹیم کو اس کام پہ پہلے فوکس ہونا چاہیے جو ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، جو انہیں ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے. اسٹرانگ لیڈرشپ ہونی چاہیے، کلیئر لیڈرشپ ہونی چاہیے. کلیئر کا مطلب یہاں بھی یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ جس کو اپنا ویژن بالکل واضح ہے کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے، اور اسٹرانگلی ڈومینیٹنگ ہو، جو کہ اپنے سب آرڈینیٹ پر ایک انفلوئنس ہو، ان کا باقاعدہ اثر و رسوخ ہو، اور جب وہ بات کریں تو وہ ساری بات جو ہے وہ مانے ممبر اس بات کو ایکسیپٹ کریں. اور جنریشن آف انوینشن اینڈ نیو میتھڈز ہونا چاہیے. جب ہم کام کریں تو کام کرنے کے نیت نئے طریقے، کام کرنے کے نئے نئے جو طریقہ کار ہیں وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک براڈ پرپز اور کلیئر ٹرم آبجیکٹو ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئرلی اٹیچ ہوں، اسے سمجھتے ہوں. ٹیم ورک فوکس ہو، ہمارا جو بھی ٹاسک ہے وہ پہلے مکمل کریں جو ہمیں گیون ہے. اور ایک اسٹرانگ اور کلیئر لیڈرشپ ہو، اور جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بالکل نئے آئیڈیاز اور نئے میتھڈ ہونے چاہیے. یہ ہائی پرفارمنس ٹیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں ویل. اب یہ بات آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے یہ مجھے ذرا کمنٹس کر دیجئے. کیوں جی ویل کا معاملہ کلیئر ہے کہ یہ انہوں نے جو ہمیں بتائیں؟ کیوں بچوں؟ ٹھیک ہے، عاشر بتا دیں. عاشر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے مجھے. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہو گیا بچوں، یہاں تک ہمیں بات کی سمجھ آ گئی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں آگے ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن کے حوالے سے. ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن جس کو ہم ڈیک بولتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک کمپیوٹر مینوفیکچرر ہے. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ آئی بی ایم ہے، اسی طرح ڈیک بھی ہے، ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن بھی ہے. اب انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ تجربات کیے، اور ان تجربات سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے جب مختلف ٹیمز کو مختلف ٹاسک دیے تو کس صورت میں وہ زیادہ افیکٹو رہے. یہ کمپنی جو ہے بات کریں 1980s میں ڈیولپ ہوئی. ہائی پرفارمنس ورک سسٹم اور امپاورس کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک پروڈکٹیو ٹیم بنائی جا سکتی ہے جو کم وقت میں زیادہ پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتی ہے، پروڈکشن کر سکتی ہے، پرابلم سالو کر سکتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہے. آپ سمجھ لیجئے بالکل اس کی اسی طرح کی پوزیشن ہے جیسے آپ نے بڑی بڑی کمپنیز کے نام سنے ہوں گے جو مین فریم کمپیوٹر بناتی ہیں. میکنتوش ہے، ایپل ہے، آئی بی ایم ہے. اسی طرح ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن بھی اپنی جگہ پریویل کرتی ہے، اور انہوں نے مختلف ٹیمز کو ٹاسک دیے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیا کہتا ہے. ان کا تجربہ یہ کہتا ہے their teams had the following features. یہ ٹیم میں یہ فیچرز دیکھتے ہیں جو افیکٹو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک اٹونومس ٹیم کے اندر 6 سے 12 ممبر ہونے چاہیے، 6 to 12 ممبرس ہونے چاہیے. they should be self managing, self organizing. ایک ٹیم میں 6 سے 12 بندے رکھیں. 6 سے 12 یہ جو بندے رکھیں یہ سیلف مینیجنگ ہو اور سیلف آرگنائزنگ ہو. یہ اپنا کام خود کریں. ٹھیک ہے جی، جو کام ایلوکیٹ ہم کریں، لیکن اپنے آپ نے میٹنگ کب ہوگی، اب پروسیجر کیا ہوگا، یہ کیا جو ہے لاہے عمل بناتے ہیں، یہ ان کے اوپر چھوڑ دیجیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ 6 سے 12 لوگ ہیں، 6 to 12 ممبرس. so that self managing and encouraging ٹیم ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے یہ کہ they should be full front to back responsibility. ٹیم ریسپانسبل ہونی چاہیے for the whole section of the production. جب آپ نے ایک کام دے دیا تو پورے کے پورے سیکشن کی ذمہ داری ان کے اوپر چھوڑیں. ان کے معاملات میں بار بار
یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ان کے معاملات میں باہر کے لوگ انٹرفیئر نہ کریں، صرف ٹاسک ایلوکیشن کریں، 6 سے 12 ممبر ہوں، اپنے معاملات کو خود مینیج کرتے ہوں اور پروڈکشن کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر ہو۔ پروڈکشن ٹارگٹ نیگوشیٹڈ بٹوین ٹیمز اینڈ مینیجرز، جو ٹیمز ہیں اور ٹیم کو مینیج کرنے والے مینیجرز ہیں، ان کے درمیان پروڈکشن ٹارگٹس ہیں وہ نیگوشیٹ ہونے چاہیے۔ کتنے ٹارگٹ رکھے جائیں جو یہ افیکٹولی کر سکیں، ان پہ نہیں دھونس نہیں، دباؤ نہیں کہ جی یہ کرنا ہے آپ نے، نہیں، بیٹھ کے رائے لے کر انہیں اپنی بات میں شامل کر کے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کتنا کام کیا جا سکتا ہے، کتنا کام یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر شاید اس وقت آپ کے لیے اس بات کو سوچنا شاید تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہوگا کہ ایک الیکٹرانک کمپنی آ کے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اچھی ٹیم کے فیچرز کیا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ذرا وضاحت کرنے کے لیے میں نے ایک کام کیا تھا، یہاں پہ میں نے ایک سٹیکر لگا دیا تھا نیچے لرننگ آرگنائزیشن کا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سلائیڈ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک سٹیکر ہے لرننگ آرگنائزیشن کا۔ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آرگنائزیشنز نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے سے وہ چیزیں جو ہے واضح ہوئی، سامنے آئیں، اور پھر وہ ہمارے کورسز کا حصہ بنی۔ تو ایسے بہت سارے تھاٹس ہیں، ایسی بہت ساری تھیوریز ہیں، ایسے بہت ساری کانسیپٹس ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگ اکاؤنٹ سے وابستہ ہو، آپ سب بچے جانتے ہو بریک ایون انالیسس۔ بریک ایون انالیسس کہاں سے آیا؟ بھئی کسی آرگنائزیشن نے کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے پلاننگ کے لیے یہ ٹول بنایا، اس سے پلاننگ کی، کامیاب رہے، ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، پتہ چلا انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کاسٹ مینجمنٹ کا، جس کو بریک ایون انالیسس کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو پکڑ کے اپنے علم کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح بی سی جی میٹرکس، جس کے اندر ایک پروڈکٹ اپنی لائف کی کس سٹیج پہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ آئیڈیا لیا جاتا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ ہمارا گروپ جو ہے یا ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ کس لیول پہ ہے، کتنا کامیاب ہے۔ ہم نے اسے پکڑ کے تھیوری کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح شیل میٹرکس بھی ہے، اس طرح بوسٹن کنسلٹنگ گروپس کی اور میٹرکسز بھی ہیں، اسی طرح اینز آف میٹرکس ہے۔ بہت سارے کانسیپٹس ہیں، اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ مختلف فرمز میں بنائے اپنے فائدے کے لیے، اور بعد ازاں ہم نے انہیں استعمال کیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ ہم نے انہیں استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اور اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ تو یہ جو ہے ہم نے کیا کیا جی کہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ رائے، اوپینین، اور یہ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی اس کے اندر۔ اب جہاں تک سوال آپ کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو ایک الیکٹرانک کمپنی ہے یہ ٹیم کے حوالے سے کس طرح سے بات کر سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں انہوں نے، تو جو ان کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، وہ ہم ضرور دیکھتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے آپ کے ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن نے ہمیں جو کانسیپٹس دیے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا ہمیں اپنا تجربہ جو شیئر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب سب سے پہلی چیز اس پہ آپ کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ممبران کی تعداد 6 سے 12 ہونی چاہیے۔ ان کو ہمیں ٹوٹلی سیلف مینیج رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو خود مینیج کریں، اور ذمہ داری ساری کی ساری فرنٹ ٹو بیک پروڈکشن کی ان کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن ٹارگٹ کبھی بھی ان کے اوپر ہمیں خود سے امپوز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان سے رائے لینی چاہیے کہ کون سے ایسے جو ہے وہ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں یا کیا ٹارگٹس رکھنے چاہیے جو یہ آسانی سے کر سکے۔ ٹیم ممبر جو ہیں وہ اس کے اسٹرکٹلی اسپیشلائزڈ نہیں ہونے چاہیے، ٹیم ممبر میں اسٹرکٹ اسپیشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹیم ممبر جو ہیں ان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اسٹرکٹ اسپیشلائزیشن کے ان کے اندر جو ہے وہ ملٹی سکل ٹیم ہونی چاہیے، یعنی ایک بندہ ایک سے زیادہ جابس کر سکے، ایک بندہ ایک سے زیادہ کام کر سکے۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا
میکڈونلڈس جاتے ہیں یا KFC جاتے ہیں تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں کریو ممبرس یا ٹیم ممبر ہوتے ہیں کریو کے، وہ کیا ہوتا ہے جی وہ صفائی بھی کر لیتے ہیں، کلیننگ بھی کر لیتے ہیں، ہاتھ دھو کے اندر جاتے ہیں تو برگر بھی بنا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ آتے ہیں کہ آرڈر بھی لے لیتے ہیں، کیش ہینڈلنگ بھی کر لیتے ہیں، تو ملٹی سکل ہوتے ہیں تاکہ ایک بندہ دوسرے کی جگہ ریپلیس کیا جا سکے. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ممبر ایکسپیکٹڈ ٹو شیئر اسکلس، نو جاب ٹائٹل ود ان دا ٹیم، ٹیم کے اندر جاب ٹائٹل نہ رکھیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ کام کو جو کام جس کے ذمہ لگایا جائے وہ کر سکے، تو اس کو ایک سے زیادہ ٹیم کے کام آنے چاہیے تاکہ وہ جس پوزیشن پہ جائے وہ کام کر لے. جیسے وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ٹیم میں ایک ایسا پلیئر ہوتا ہے جو سینٹر فارورڈ بھی کھیل لیتا ہے، فل بیک بھی کھیل لیتا ہے، ہاف بیک بھی کھیل لیتا ہے، تو ایسے اس طرح سے ہر ٹیم ممبر بنا دیا جائے جہاں ہم اسے کھلائیں وہ کھیل لیں. ممبر پیڈ اکارڈنگ ٹو اسکل لیول، ممبر کو جو پے کیا جائے نا وہ اسکل لیول کے مطابق کیا جائے. جب آپ اسکل لیول کے مطابق پے کرو گے تو جن کی اسکل زیادہ ہوں گی انہیں پے زیادہ ملے گی، اور جن کی اسکلز کم ہوں گی انہیں پے کم ملے گی. تو الٹیمیٹلی وہ بھی ایفرٹ زیادہ کریں گے، وہ بھی محنت زیادہ کریں گے تاکہ وہ بھی اس گروپ میں آ سکیں جو ہائیلی پیڈ ہے. اس طرح سے ایک کمپٹیشن ان ریفرنس ٹو ریوارڈ ہو سکتا ہے. اچھا اب جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، ممبر آف ٹیم اپریز ایچ ادر اینڈ انوالو ان ریکروٹمنٹ آف نیو ٹیم ممبر. ممبرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں، اپریشیٹ کریں. چونکہ باہر کے لوگ اپریشیٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، لیکن آپس کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے سے ٹیم اسپرٹ بھی بڑھتی ہے، ٹیم کا مورال بھی بڑھتا ہے، اور ٹیم ممبرز کا من حیث الفرد اپنی ٹیم پہ اعتماد بڑھتا ہے اور موٹیویشن لیول بڑھتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیم ممبرز کو ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ٹیم ممبر کو انوالو بھی ہونا چاہیے ریکروٹمنٹ آف نیو ٹیم ممبر، نئے ممبرز کو لانے اور ان کو ٹیم میں سیٹ کرنے میں ان کو بڑا اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کے ہم لاسٹ پوائنٹ آف ریز کر رہے ہیں وہ یہ فیکٹری لے آؤٹ ڈیزائن ٹو فیسیلیٹیٹ دا کمیونیکیشن. جس جگہ یہ کام کریں اس کا لے آؤٹ ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جس میں کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کمیونیکیشن فاسٹ ورک کر سکے، تیزی سے کام کر سکے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی آج رات جو ہے لاسٹ نائٹ سوری اپنی فیملی کو لے کے، تو میں لاہور کا رہنے والا ہوں، تو ہم گلبرگ گئے ہوئے تھے. تو گلبرگ میں وہاں ویفلز نام کا ایک آئس کریم آؤٹ لیٹ ہے. تو میری وائف نے کہا کہ جی کولڈ کافی چاہیے، تو میں کولڈ کافی لینے گیا ان کے لیے، تو بڑی جلدی آ گیا. تو بیگم کہنے لگی بڑی تیزی سے مل جاتی ہے، پہلے بھی ایک دو دفعہ آئے ہیں تو بڑی فاسٹلی یہ آئس کریم جو ہے ہمیں دستیاب ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے بڑی فاسٹ ہے. جیسے ہی میں یہاں پہ آرڈر دیتا ہوں تو وہ آرڈر اپنے سسٹم میں انٹر کرتا ہے، اور وہ کسی کو مائک پہ نہیں بتاتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ اسکرین ادھر آن ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ آئس کریم بنائی جا رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے. وہاں پہ فوراً کافی سارے انہوں نے ورکرز رکھے ہوئے جو تیزی سے آئس کریم جو ہے وہ بناتے ہیں اور بنا کر جو ہے وہ کاؤنٹر پہ پہنچا دیتے ہیں. تو جلدی سے آپ کا آرڈر ڈیلیور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے بندے سے وہ آرڈر لے رہا ہو، پچھلے والے کو آرڈر ڈیلیور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ وقت نہیں لگتا. ہاں البتہ ہم میکڈونلڈ یا KFC چلے جائیں تو وہاں پہ اس حوالے سے ہمیں اکثر ٹائم لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ کاؤنٹر میں برگر اور جو ہم ڈرم سٹک یا کوئی چیز مانگتے ہیں اگر نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے پیچھے اس کو بتایا ہوتا ہے، یا وہ اس کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ ایسا نہیں. اچھا اب یہ نہیں کہ آپ کل سے برانڈ کمپٹیشن شروع کر دیں، میں تو ویسے ہی ایک جرنل بات بتا رہا تھا آپ کو. اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اٹونومس ٹیم ممبر ہونے چاہیے، خود سے فیصلے کر سکیں 6 سے 12، فرنٹ ٹو بیک تمام ذمہ داری آپ گروپ پہ ہی چھوڑیں، ٹیم پہ ہی چھوڑیں. ٹیم کو جو ہم نے ٹارگٹ دینے ہیں وہ نیگوشیٹ کر کے ان کی رضامندی سے دینے ہیں. اصل بات میں آپ صحیح اردو بتا رہا ہوں، جو رضامندی سے دینے ہیں. ٹیم ممبر اپنی اپنی فیلڈ میں بے شک اسکل رکھتے ہوں لیکن آل راؤنڈر ہونے چاہیے، ملٹی اسکل ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو پوزیشن پہ ایڈجسٹ ہو سکیں، سوئچ اوور کر سکیں پوزیشن کو. ممبر کو اس کی اسکل لیول کے مطابق پے کرنا چاہیے
ताकि जो लेस स्किल्ड हैं ठीक है वो कम पे लें, तो अल्टीमेटली वो भी फिर मेहनत करेंगे और ज़्यादा स्किल्स लेंगे। और मेंबर जो है वो आपस में एक दूसरे की तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, और फिर उसके साथ साथ जो है एक दूसरे की जो अप्रेजल इन सेंस ऑफ परफॉर्मेंस भी करें। अच्छा परफॉर्म करें तो अप्रिशिएट करें, कम करें तो गलती को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करें और नए मेंबर को टीम का हिस्सा बनाने में मदद करें। और फैक्ट्री लेआउट डिज़ाइन जो है वो इस तरह का हो कि जहाँ पर एक दूसरे से बातचीत बड़ी आसानी के साथ हो सके। ये भी जो हम डिजिटल इक्विपमेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप कह रहे होंगे बस हो गया, नहीं नहीं, इतनी जल्दी हमारी जान नहीं छोड़ेगा। ये बताएगा इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, कौन सी ऐसी चीजें जो मुस्बत रहती हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो मनफी हो जाती हैं। वो कहते हैं देखिए जी, ग्रुप का साइज जो है वो, कभी आपने देखा ना स्टेटिस्टिक्स में बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस टॉप पे कब जाती है? मिडल में जाके। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी ना यार आपने, सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर जाके, स्पेशली मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जाके आपने पढ़ी होगी, जहां पे आपने देखा होगा कि टॉप पे कब जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन? सेंटर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर एक टीम अच्छी है तो इसका जो साइज है, नंबर ऑफ पीपल है, ना तो ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। कम होने पर स्किल्स पूरी नहीं होंगी और ज्यादा होने पर फैसला करने में डिले हो जाएगा। लेकिन इनकी तादाद 6 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। वो कहते हैं ये आपको स्कोप और नेचर एंड ऑफ टास्क के मुताबिक देखना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, उसका जो है वो टास्क का नेचर क्या है। अब यहाँ पे दो बातें आ गई। साइज ऑफ ग्रुप क्लियर हो गया जी कि साइज ऑफ ग्रुप जो है वो फिक्स ना कीजिए, हालात, वाकयात और सूरत हाल के मुताबिक रखिए। अब दो चीजें यहाँ लिखी हुई, एक होमोजेनिटी और एक डाइवर्सिटी। पॉइंट नंबर 2, होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी। होमोजेनिटी कहाँ होनी चाहिए, डाइवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए? जहां टास्क सिंपल है वहां पर सिंपल है वहां पे सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और जहां पे टास्क कॉम्प्लेक्स है वहां डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अब आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा अगर मैं यूं कह दूं, होमोजेनिटी होती है सिमिलर होना, एक जैसा होना। डाइवर्सिटी होती है एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। याद रखिए, मैंने इसी मकसद के लिए आपको डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन बकायदा तौर पे पढ़ाया था ईद से पहले, कि डाइवर्सिटी वहां होती है जहां पर मुख्तलिफ स्किल्स के लोग एक जगह काम करते हैं, और होमोजेनिटी वहां होती है जहां एक ही स्किल के लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो कहता है जहां टास्क सिंपल है वहां पर होमोजेनिटी होनी चाहिए, और जहां पर कॉम्प्लेक्स है यानी मुश्किल है टास्क, वहां पर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए जैसे डॉक्टर का क्लिनिक है, तो डॉक्टर के क्लिनिक में लोग डिस्पेंसरी विजिट के लिए आते हैं, सर दर्द है, जुकाम है, या कोई एक मसला है तो हम क्लिनिक पे चले जाते हैं। तो वहां पे एक क्लिनिक में एक ही चीज को ट्रीट करने के लोग होते हैं जो आम क्लिनिकल प्रैक्टिस के लोग होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी बंदे को हार्ट प्रॉब्लम भी है, उसके साथ साथ उसके जो है उसको एथराइटिस भी है, उसको डायबिटिक भी है, तो आप उसे क्लिनिक नहीं लेके जाएंगे, आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक तरह के नहीं होंगे, डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी से मुराद है वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होगा, वहाँ न्यूरो सर्जन भी होगा, वहाँ कार्डिक सर्जन भी होगा, वहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी होगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा। तो वहाँ पर तमाम डॉक्टर एक ही वक्त में मौजूद होंगे। तो वहाँ जाहिर है आपका केस कॉम्प्लेक्स था, इसलिए तो आप उसको ऐसी जगह लेके गए हैं जहाँ पे एक स्किल नहीं, एक से ज्यादा कई तरह की स्किल्स जो हैं वो मौजूद है। तो सबसे पहली चीज जो आ गई बच्चों, वो आ गया साइज ऑफ ग्रुप। तो जब हम साइज ऑफ ग्रुप की बात करते हैं तो कहते हैं हालात व वाकयात को देखना चाहिए, सूरत हाल को देखना चाहिए, और सूरत हाल को देखते हुए हमें ये फैसला करना चाहिए कि किस तरह कितना साइज ग्रुप का होना चाहिए, इसमें कितने लोग होने चाहिए। दूसरी चीज जो है वो है कि जहां टास्क सिंपल है निचले लेवल पे, वहां होमोजीनियस लोग, सिमिलर नंबर हो सकता है लोग, सिमिलर एक ही स्किल के लोग हो सकते हैं। और जहां टास्क मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जो है मुख्तलिफ स्किल के लोग होने चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव्स देखिए, अगर ग्रुप में मेंबर होना तो ये चाहिए लंबे अरसे तक रहे, लेकिन अगर ग्रुप को छोड़ के, मैं तीसरे पॉइंट पे हूं इस वक्त,
تو اگر لوگ گروپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں کیا ان کے الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں؟ تو ان کے الٹرنیٹیوز ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے، ان کے الٹرنیٹیوز ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، تو پھر بات بن جاتی ہے. یعنی جیسے ایک بندہ گیا ہے اس کا متبادل موجود ہو، جب اس کا متبادل موجود ہوگا تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گروپ کا جو سائز ہے نہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے نہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے. گروپ میں جہاں ٹاسک آسان ہے وہاں ہوموجینٹی ہونی چاہیے، جہاں مشکل ہے وہاں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. گروپ ممبر کا، ہر گروپ ممبر کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو ضرور ہونا چاہیے، ایسی صورت میں کہ جب گروپ ممبر گروپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹیم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کا متبادل پہلے سے تیار ہو. ان کا متبادل پہلے سے تیار ہوگا تو متبادل آسانی سے مل جائے گا، جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. گروپ ممبر آف ادر گروپس، ایک گروپ ممبر جو آپ کے گروپ میں کام کر رہا ہے وہ دوسرے گروپ کا بھی ممبر ہے. ایک گروپ ممبر جو آپ کے گروپ میں کام کر رہا ہے دوسرے گروپ کا بھی ممبر ہے، تو ایسی صورت میں ایفیکٹونیس کم ہو جائے گی. اچھا، اب ایفیکٹونیس کم کیوں ہو جائے گی؟ اس کی وجہ سمپلی یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے، جب ایک گروپ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک گروپ کا آپ حصہ ہیں، جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز تو نہیں ہوتے، کچھ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں. وہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کون ہوتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کی ٹیم سے نہیں آئے ہوتے، وہ دوسری ٹیم سے آئے ہوتے ہیں، اور دوسری ٹیم یعنی کسی دوسری کمپنی کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، کسی دوسری کمپنی کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں. اور وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ایز اے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوائن کر لیتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ اپنی کمپنی کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اپنی کمپنی کو زیادہ کامیاب بنانے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم کچھ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہائر کر لیتے ہیں تاکہ وہ باہر سے آ کے ہمیں اسکل اور تجربہ دیں. تو ایسی صورت میں کہ اگر بہت سارے گروپ ممبر جو ہیں وہ دوسرے گروپ سے آئے ہیں اور ان کا زیادہ توجہ دوسرے گروپ پہ ہے، تو پھر ظاہر ہے ادھر کی ایفیکٹونیس کم ہوگی. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز جب ٹیچرز کو ہائر کرتی ہیں، پرٹیکولرلی میرے دوست ہیں وہ پچھلے سال فاسٹ میں جب جوائننگ تھی ان کی، تو فاسٹ سے انہوں نے کہا، تو انہوں نے فاسٹ والوں نے کہا جی کہ آپ کنسلٹنسی دوسرے اداروں کو دے سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن کسی دوسرے ادارے میں آپ ہمارے علاوہ پڑھائیں گے نہیں، اس سے ہماری رائے ہے کہ آپ کی ایفیکٹونیس کم ہوگی. تو وہ کافی اداروں سے اٹیچ تھے، انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض گروپ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے گروپس کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور بعض گروپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے اداروں کے ساتھ کام کریں گے، دوسرے ٹیم کے ممبر بنیں گے تو پھر ہماری ایفیکٹونیس ہماری طرف سے کم ہوگی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے بچوں کہ سائز آف گروپ مناسب ہونا چاہیے، 6 to 12 یا سائز جو بھی ہے وہ حالات کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں کام آسان ہے وہاں ہوموجینٹی ہونی چاہیے، جہاں کام مشکل ہے وہاں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. الٹرنیٹیوز ممبرز کے ہونے چاہیے تاکہ ممبر چھوڑ کے جائیں تو متبادل لوگ جگہ لے سکیں. جو ممبر آف ادر گروپ اگر بنیں گے، زیادہ گروپ کا حصہ بنیں گے، تو اپنے گروپ کی ایفیکٹیویٹی کم کریں گے. انوائرمنٹ فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ گروپ کو ہم نے کس طرح کا ماحول دیا ہوا ہے، وہاں کی لیڈرشپ کیسی ہے، لیڈرشپ سٹائل کیسا ہے، گروپ کو باہر سے کس طرح کے تھریٹس ہیں یا وہ کیسے محسوسات ہیں ان کے. یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی گروپ کی ایفیکٹیویٹی کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گروپ کی ایفیکٹیویٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ انہیں ایک اچھا ماحول دیا جائے، اچھی لیڈرشپ دی جائے. تو ہم نے یہاں پہ 5 باتیں کی. گروپ کا سائز مناسب ہونا چاہیے، نہ بڑا نہ چھوٹا، حالات کے مطابق. جہاں کام مشکل ہے سملر لوگ ہونے چاہیے، جہاں کام آسان ہے سملر لوگ ہونے چاہیے، جہاں مشکل ہے وہاں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. گروپ ممبر اگر چھوڑ کے جائیں ان کے الٹرنیٹیو پہلے سے موجود ہونے چاہیے. اور پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے پچھلے پوائنٹس میں کہ گروپ ممبر خود سے ریکروٹمنٹ نئے ممبرس کی انکریج کریں اور مدد کریں اس کے اندر.
اور ग्रुप मेंबर अपने ग्रुप का हिस्सा बने और दूसरे ग्रुप्स का हिस्सा कम से कम बने। और इन्वायरमेंट फैक्टर ये हैं कि हमें माहौल कैसा मिला है, लीडरशिप कैसी मिली है, कोवर्कर कैसे मिले हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसी दी गई है, बहुत ज़्यादा सक्सेस इस चीज़ पे मैटर करती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सेनेटर 4 बेसिक मॉडल ऑफ ग्रुप फंक्शंस। ये जो 4 बेसिक मॉडल ऑफ ग्रुप फंक्शंस हैं, यहाँ पे 4 डिफरेंट मॉडल दिए गए। इन 4 डिफरेंट मॉडल्स को समझने के लिए हमें 4 डिफरेंट तरह के जो हैं वो एग्जाम्पल्स मैं कोट करूंगा। आपने बड़े गौर से सुनना है, बड़े इत्मीनान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करने से पहले आपसे कमेंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे कि जो हमने लास्ट डिस्कस किया है आपके साथ जो है आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के हवाले से, ये क्लियर हो गया आपको? तो अगर ये समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। जी, तो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गया है, स्लाइड में जल्दी भेज दूंगा जी। ठीक हो गया बच्चों, स्लाइड आज हर सूरत मिलेंगी, इंशाल्लाह मिलेंगी, अभी थोड़ी देर में भेज देंगे आपको जी, दोबारा भेज देंगे। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई इसके ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक जो हमने समझा है इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके, ठीक है जी, स्टैंडर्ड्स फॉर बेसिक मॉडल्स ऑफ ग्रुप फंक्शनिंग। देखिए यहाँ पे 4 मुख्तलिफ हालात के 4 मुख्तलिफ मॉडल हैं, 4 मुख्तलिफ हालात के मुख्तलिफ मॉडल हैं। एक ही ग्रुप को 4 मॉडल नहीं लग सकते, जहन क्लियर कीजिए, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। 4 मॉडल हैं, चारों मॉडल मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल होंगे। एक मॉडल जो है वो किसी एक ग्रुप के लिए इफेक्टिव हो सकता है, दूसरे ग्रुप के लिए इनइफेक्टिव हो सकता है, लिहाजा हर ग्रुप का अपना एक तरीका कार होता है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के तरीका कार है। इसके अंदर पहला मॉडल जो है इसे हम एडिटिव मॉडल कहते हैं। एडिटिव मॉडल के अंदर ये होता है कि मेंबरान जो हैं वो किसी काम के अंदर अपनी अपनी तरफ से एडिशन करते हैं, अपनी अपनी तरफ से एडिशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी है कि आजकल होता है एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट प्रोग्रामर्स बनाते हैं और अक्सर फ्री लॉन्चर के तौर पे अपना कंपोनेंट बना के OGL ओपन जनरल लाइसेंस के तहत ऑनलाइन छोड़ देते हैं। ऑनलाइन पड़े हुए हैं किसी जगह, बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के। अब जिसको वहां से जरूरत होती है वो बना बनाया कंपोनेंट पकड़ता है और उसे अटैच कर देता है। तो ऐसी सूरत में हम काम ऑनलाइन करा रहे होते हैं। फिर एक तरीका कार ये भी है बाज कंपनीज का कि वो ऑनलाइन काम करा रही होती हैं। ऑनलाइन काम कराने के लिए वेबसाइट का काम किसी और को दिया हुआ है, डेटाबेस का काम किसी और को दिया हुआ है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और फिजिबिलिटी का काम किसी और को दिया हुआ है। बाद ये सारे काम एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं। ऐसे मॉडल को हम एडिटिव मॉडल कहते हैं जिसमें हर मेंबर कुछ ना कुछ इजाफा कर जाता है, हर मेंबर कुछ ना कुछ ऐड कर जाता है। तो हम इसे कहते हैं ये एडिटिव मॉडल है। in which every individual contribute but no one dependent on anyone else। दूसरे पर वो डिपेंडेंट बहुत कम होते हैं, अपना अपना काम करके जाके वहां रख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन मैच करती है, तो जो कंपोनेंट जुड़ते हैं उनसे हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। The total output theory depends on the average skill or ability of group member। ग्रुप मेंबर की एवरेज एबिलिटी क्या है इस पे डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल यही है कि एक बंदा फ्रंट एंड बना के कहीं रख गया था तो वहां कई सौ तरह के फ्रंट एंड पड़े हुए हैं, हजारों तरह के बैक एंड पड़े हुए हैं, हजारों तरह की डेटाबेस पड़ी हुई है। हम वहां से कंपोनेंट मुख्तलिफ लोगों से लेकर उनको जोड़ के एक नया सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो हम इसको एडिटिव मॉडल कह सकते हैं जिसमें हर मेंबर कुछ ना कुछ इजाफा करके दे रहा है। तो एक तो ये मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल जो है वह कंजक्टिव मॉडल। कंजक्टिव मॉडल जो है इसके अंदर मेंबर सीक्वेंस में सीरीज में काम करते हैं और अगर एक मेंबर काम नहीं करेगा तो बाकी सबका काम भी रुक जाएगा। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए जहाँ पे इकोटेक मैनेज लिखा हुआ है, वहां पे देखिए कि एक गाड़ियों की फैक्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं।
یہ جو کار مینوفیکچررز ہیں آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو یہ کار کو بنا رہے ہیں، تو اگر فرض کیجئے کہ پیچھے سے کسی نے ایک چیسز کو پینٹ نہیں کیا اور آگے بھیج دی تو کام رک جائے گا، وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا۔ ایک ورکر جب اپنا کام مکمل کر دے گا تو دوسرے ورکر کا کام شروع ہو جائے گا۔ ایک ورکر اپنا کام مکمل کرے گا تو دوسرے کا کام شروع ہو جائے گا، اور اگر پچھلے ورکر نے کام نہیں کیا تو پھر اگلے ورکر کا کام رک جائے گا، جسے ہم اسمبلی لائنز کہتے ہیں۔ تو کار مینوفیکچرنگ میں ہمیشہ اسمبلی لائن میں ہوتی ہے، آپ سب بچے جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک بندہ کام چھوڑے گا تو دوسرے کا کام بھی رک جائے گا، لیکن اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ فاسٹسٹ ممبر سے نہیں ہوگی، ویکسٹ ممبر سے ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ ایک کے ہاتھ سے کام نکلے گا تو دوسرے کے جائے گا، تو اس میں سب سے ویکسٹ جو ہوگا نا، جو سب سے سلو کام کرتا ہے، اس کی سپیڈ سے چلنا پڑے گا، اس کی سپیڈ سے چلنا پڑے گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کنجیکٹو ماڈل ان وچ دیر از a high and often sequential dependency یا dependence۔ sequential یعنی ایک کام کرے گا تو دوسرا آگے کام کر سکے گا between members as in assembly line۔ particularly I have quoted the example of the car manufacturing۔ تو کار مینوفیکچرنگ میں اوور آل پرفارمنس آف ٹیم ہیئر از ڈیپینڈ آن دا ویکسٹ ممبر۔ تو اوور آل جو ہے وہ ویکسٹ ممبر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کے ہاتھ سے کام نکلے گا تو دوسرا کرے گا، تو جو سب سے سلوئسٹ ہوگا obviously اس کے سلوئسٹ ہونے کی وجہ سے سب سے سلو جو ہوگا سب اسی کے ہاتھ کی سپیڈ کے مطابق کام کر سکیں گے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے اسمبلی لائن۔ اس میں ممبر ایک رو میں ایک سیکوینس میں آ جاتے ہیں، جبکہ لاسٹ جو ہمارا کنجکٹیو ماڈل تھا اس کے اندر ہر ممبر اپنی طرف سے جو ایڈ کر سکتا تھا ایڈ کر کے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ اسمبلی لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکوینس میں ممبر کام کرتے ہیں، ایک ممبر کا کام ختم ہونے پر دوسرے کے ہاتھ میں وہ چیز آ جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ اب ڈسجنکٹیو ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے تمام ممبرز کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ انہیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بلبنسٹین رول تھیوری کی ایگزامپل ہے کہ ایک ٹیم کے اندر ممبر جتنے بھی ہوں 9 رول پورے ہونے ضروری ہیں۔ سائز میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی رول نہ ہوا، فنیشر نہ ہوا، کمپلیٹر نہ ہوا، امپلیمنٹر نہ ہوا۔ تو یہ فلسفیکل کانسیپٹ ہے کہ ٹیم ورکر نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، شیپر نہیں ہے، ریسورس انویسٹیگیٹر نہیں ہے تو گروپ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب 3 مکمل ہو گئے، 4 میں سے 3 مکمل ہو گئے۔ پہلے میں ہم نے کہا ہر گروپ ممبر اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ ایڈ ان ویلیو کر جاتا ہے، لیکن ایک ورکر کا کام دوسرے پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، کنجکٹیو ماڈل ہے، جس میں ایک ممبر سے کام ہو کے دوسرے کے ہاتھ پہ جاتا ہے، اور اگر ایک ممبر کام روک دے گا تو دوسرے کا کام بھی رک جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے ڈسجنکٹیو ماڈل ہے، جس کے اندر کیا ہے کہ 9 رولز ہوتے ہیں۔ بلبنس ٹیم رول میں ہر رول کا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں ایک کمپیٹنٹ پراپر ٹیم بنانی ہے۔ کمپلیمنٹری ماڈل ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں ایک پروجیکٹ کو مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کراچی میں ایسی بہت بڑی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی جو میں نے سلائیڈ پہ لگائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بلڈنگ کا کانٹریکٹ کوئی سول انجینئرنگ کمپنی لیتی ہوگی، لیکن اس سول انجینئرنگ کمپنی کو الیکٹریکل ورک نہیں آتا ہوگا، لہٰذا جو الیکٹریکل ورک ہے اس کے لیے آگے وہ ذمہ داری کسی الیکٹریکل انجینئرنگ کو دیتے ہوں گے۔ تو وہ کام جو سول کنسٹرکشن کا وہ کریں گے، اور جو بجلی کا کام ہے وہ الیکٹریکل ورک والے کریں گے۔ اور تیسری سلائیڈ میں نے لگائی ہے سینیٹیشن کی، جس میں آپ کو کموڈ نظر آ رہا ہے، واش شاور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، واش بیسن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، یہ ہے سینیٹیشن ورک۔ تو ایک پروجیکٹ ہوگا جس میں سول کا کام وہ کریں گے، الیکٹریکل کا کام یہ کریں گے، اور سینیٹیشن کا ڈیزائن اور اس کو بنانے کا کام جو ہے سینیٹیشن انجینئر کرے گا۔ تو کام آپس میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب یہ جو ماڈل ہے ان کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجئے۔
سب سے پہلا ماڈل ایڈیٹیو ماڈل ہے، جس میں ہر ممبر علیحدہ علیحدہ کام کرے گا، انڈیپینڈنٹ کام کرے گا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کرے گا۔ دوسرا ماڈل جو ہے ہمارا وہ کنجیکٹیو ماڈل ہے، جس کے اندر ایک رو یا ایک سیکوینس ہوگی، اس سیکوینس کے اندر ہم ہر ممبر جو ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا، اگر ایک ممبر ہاتھ روکے گا تو سب کا ہاتھ رک جائے گا۔ ڈسٹنکٹیو ماڈل کے اندر ٹیم ہے، اس کے اندر 9 ڈفرینٹ رولز ہونے چاہیے اور وہ رول پورے ہونے چاہیے، ان میں سے اگر کوئی بندہ مسنگ ہوگا تو کام رک جائے گا۔ اور کمپلیمنٹری ماڈل کے اندر کام نیچر کے اعتبار سے سیپریٹ پارٹ میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ڈفرینٹ سکلڈ پرسن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سول کا کام سول کے حوالے ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور جو الیکٹریکل ورک ہے وہ الیکٹریکل کے حوالے ہوگا، اور جو سینیٹیشن ورک ہے وہ سینیٹیشن کے حوالے سے ہوگا۔ تو یہ بچوں ہمارا جو ہے چاروں ماڈل پورے ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم سب بچوں سے کہ لو جی یہاں پہ آپ کو یہ ماڈل سمجھ آئے، 4 ماڈلز، ہر ماڈل کسی خاص ٹیم کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں ماڈل ایک ہی ٹیم پہ لگ سکتے ہیں۔ تو آشیش شیخ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ بچوں ہو گیا ہمارا جو ہے کام اس حوالے سے۔ اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ رہی ہے جس کو ہم لرننگ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ لرننگ آرگنائزیشن کی تھوڑی سی بات تو آج ہو گئی تھی، ہم نے کہا کہ چلو لگے ہاتھ، لرننگ آرگنائزیشن کا نام جب سامنے آ گیا ہے تو اس کو مکمل کر ڈالتے ہیں۔ لرننگ آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، شیئر کرتی ہے نالج کو، اور جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن لرننگ آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو اپنے روزمرہ کے امور میں نالج کو جنریٹ کرتی ہیں، نئے سے نیا نالج جنریٹ کرتی ہیں، نئے سے نئی علمیت جو ہے اسے جنریٹ کرتی ہیں اور جنریٹ کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو سمجھ آئیں، ان کے لیے آسان ہو، اور جو بھی نیا نالج آیا ہے اپنے تمام ممبران تک پہنچایا جائے اور اسے جلد از جلد سب کو سکھایا جائے۔ لرننگ آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مشاہدات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، ان کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں کام کر کے دیکھیے۔ میں مانتا ہوں نیسلے بھی بڑی لرننگ آرگنائزیشن ہے، اسی طرح کرشی بڑی لرننگ آرگنائزیشن ہے۔ تو وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، میرے ایک کالج میں کام شروع کیا جب پڑھانا، تو وہاں پہ ایک بندہ آفس بوائے کے طور پہ آیا، تو چھوٹا بچہ تھا، ابھی 16 سال عمر ہوگی، میٹرک کیا ہوا تھا اس نے۔ ایک دن کسی استاد نے اسے کہا کہ یار تم میٹرک کیا ہوا تو تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، کچھ پڑھا کرو۔ اس نے کتابیں لے آیا جی، تو کوئی چیز میرے سے پوچھ لی، کوئی اس سے پوچھ لی، دیکھتے دیکھتے بچہ ایف اے کر گیا، پھر اس نے گریجویشن کر لیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے ہمارے ادھر ایک یونیورسٹی ہے لاہور میں، یو ایم ٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی، وہاں سے اس نے ماسٹرز کیا فائنینس میں، اور پھر اب وہ جو ہے وہ کسی لیڈنگ یونیورسٹی میں اس وقت پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں پر ہر شخص دوسرے کی کیئر کرتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ نالج میں انہینس کرے، اور ترقی کا یہی راستہ ہے کہ اگر میں آپ کا سینئر ہوں تو میں اپنے لیے پوزیشن بناؤں اور آپ کے لیے پوزیشن خالی کرتا جاؤں، یعنی میں ترقی پاتا جاؤں، اسکل سیکھتا جاؤں۔ تو جو لرننگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں پر نالج شیئر کیا جاتا ہے، باتیں چھپائی نہیں جاتی، اور انفارمیشن دوسروں سے شیئر کی جاتی ہے، وہ علم پھر دنیا تک پہنچتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے چیسٹ کی جو میڈیسن ہوتی تھی وہ بڑی چند ایک ہوا کرتی تھی، لیکن آج چیسٹ میں استھما کی میڈیسن الگ ہو چکی ہے، ٹیوبرکلوزس کی الگ ہو چکی ہے، سائنس کی الگ ہو چکی ہے۔
اب آ گیا کرونا، تو کرونا کی بھی آ جائیں گی، وہ علیحدہ ہو جائیں گی، میڈیسن کیٹیگری الگ ہو جائے گی، کلینکل بکس چینج ہو جائیں گی، کافی کچھ چینج ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ نئے نئے مشاہدات، نئے نئے اپنے جو تجربات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، دوسروں کو اس کے بارے میں نالج دیتی ہیں، علم دیتی ہیں۔ اس طرح یہ جو علم ہے یہ پھیلتا ہے، یہ نالج جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک لرننگ آرگنائزیشن وہ ہے جو علم سیکھتی ہے، ریسرچ کنٹینیوز کرتی ہے، اس ریسرچ کو پہلے اپنی فلاح کے لیے استعمال کرتی ہے، آرگنائزیشن کی کامیابی کے لیے، اور پھر اسی ریسرچ، اسی نالج کو پوری دنیا بنین و انسانی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لرننگ آرگنائزیشن کی ڈائمنشن میں سب سے پہلی ڈائمنشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ نالج جنریٹ کرتی ہیں، اسے ٹرانسفر کرتی ہیں، نیا علم جنریٹ کرتی ہیں، اسے دوسروں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ ان کے اندر ٹالرنس آف رسک اینڈ فیلئر زیادہ ہوتا ہے، یہ رسک لیتی ہیں کہ اگر ایک تجربہ ناکام بھی ہو گیا تو کیا ہوا، کامیاب ہو گیا تو لوگوں کو پتہ لگے گا یہ کام اس طرح سے ہوتا ہے، ناکام ہو گیا تو پتہ چلے گا یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتا، آئندہ کوئی ایسا نہ سوچے۔ جیسے ریسنٹلی جب کرونا آیا تو پہلی ریسرچ شروع ہوئی کہ کیا ملیریا کی دوائی کرونا کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، تو امریکہ میں تحقیق ہوئی، چائنا میں ہوئی، پھر وہ کلیئر ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، ملیریا کی میڈیسن جب ہم اس پیشنٹ کو دیتے ہیں تو بعض اوقات اکثر اوقات اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے، نالج جنریٹ کیا جائے، رسک لیا جائے، اس کے لیے پیسہ لگایا جائے، ریسورسز لگائے جائیں، تجربہ ناکام ہوتا ہے کوئی بات نہیں لیکن تجربہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات، جنریشن آف نالج ہو، ٹرانسفر ہو، ایکسپیریمنٹس کیے جائیں، ایکسپیریمنٹس کا جو بھی نتیجہ آئے اس پہ رسک لیا جائے، پیسہ لگایا جائے، اور سسٹمیٹک آن گوئنگ اور سائنٹیفک پرابلم سالونگ اپروچ اڈاپٹ کی جائے جس سے مسائل حل ہوں، تیر تکے نہ لگائے جائیں، سائنٹیفک اپروچ کے تحت سیمپل ڈرا کر کے پراپر طریقے سے یہ جو ہے وہ کام کیے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ کو مثال دیتے ہیں، یہ ایگزامپل جو ہے میں آپ کو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ہی دے دیتا ہوں چونکہ آج کل ان کا بڑا عروج ہے۔ دیکھیے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جب ایک پروڈکٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ پہ کام ہو رہا ہے، جبکہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ ایک پروڈکٹ پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، یہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان رو ان کیو جناب جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی تعداد بعض اوقات جو ہے وہ 1000 کے قریب بھی ہوتی ہے، لیکن جو پروڈکٹ کامیاب ہوتا ہے وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، باقی کچھ انیشل تجربات میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ ورکیبل ہی نہیں ہوتے، اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میڈیسن بند تو گئی لیکن میڈیسن لگانے کا طریقہ بڑا مشکل ہے، کہ اس کا پہلا ڈوز رات کو 2 بجے خالی پیٹ دینا ہے، صبح پھر 6 بجے اس کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے کلینیکل ٹرائل بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ عام طور پہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات اکنامیکلی وائبل نہیں رہتا، یعنی وہ مہنگا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں رہتا، تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی مارکیٹنگ کے مطابق نہیں، کوئی پروسیجر کے مطابق نہیں، تو بہت سارے پروڈکٹ راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک پروڈکٹ کامیاب ہوتا ہے جو کمپنی کے سارے خرچے، تمام پروفٹس، ٹارگیٹس کو میٹ کر جاتا ہے۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایک ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، آپ نے کبھی پلمونل نام کا کاف سیرپ دیکھا ہوگا، پلمونل کنسولیڈیٹڈ کیمیکل لیبارٹریز، CCL اس کو کہتے ہیں، کنسولیڈیٹڈ کیمیکل لیبارٹریز۔ یہ جو کنسولیڈیٹڈ کیمیکل لیبارٹریز ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں صرف ایک پروڈکٹ جو ہے کاف سیرپ کا، یہ سارے کے سارے خرچے پورے کر رہا ہے ان کے، پتہ نہیں کتنے پروڈکٹس پہ کام کیا ہوگا، اس میں سے یہ ایک پروڈکٹ نکلا اور بک رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ آرگنائزیشن تجربات کرتی رہتی ہے اور اس میں سے کوئی تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ہمارے پاس ٹویوٹا کی کار ہے یا ہونڈا کی کار ہے یا سوزوکی کی کار ہے، یہ گاڑی ایک نہیں بن گئی، اس میں سے اگنیشن کے کئی تجربات ہوئے، بیٹری کے کئی تجربات ہوئے،
کئی ناکام ہوئے، پھر جا کے ایک ہائی برائٹ گاڑی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا بچوں، اب یہاں پر ہم اس کو مزید آگے بڑھتے ہیں، جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ، لرننگ آرگنائزیشن ایکسپیریمنٹیشن سے نہیں گھبراتی، سسٹمیٹک اپروچ رکھتی ہے، تجربات کرتی ہے، اور تجربات میں ہائپوتھیسس جنریٹ کرتی ہے، ٹیسٹنگ کرتی ہے، اور سائنسی بنیادوں پہ تجربات کرتی ہے۔ لرننگ آرگنائزیشن ہمیشہ اپنے پاسٹ کے تجربات سے سیکھتی ہیں کہ جو کچھ پاسٹ میں ہوا، ایک غلطی رپیٹ نہیں ہونی چاہیے، جو ہم نے کر لیا اس کا پروسیجر بنا لو کہ کیا غلطی ہوئی تھی، کیا نتیجہ نکلا تھا، آئندہ یہ پروسیجر فالو اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ لہٰذا دو باتیں، پہلی بات، لرننگ آرگنائزیشن تجربات یا مشاہدات سے نہیں گھبراتی۔ دوسری بات، لرننگ آرگنائزیشن اپنے پاسٹ سے سیکھتی ہے، اپنے پاسٹ کے تجربات سے سیکھتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لرننگ فرام ادر آرگنائزیشن دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھتی ہے، آؤٹ آف باکس جا کے۔ اس کے اندر میں آپ کو مثال دوں تو بڑی مزیدار مثال یہ ہے کہ ایک زمانے میں کولڈ وار ہوتی تھی۔ یہ کولڈ وار رشیا اور امریکہ میں تھی۔ آج تو کولڈ وار چائنا اور امریکہ میں ہے، کسی زمانے میں کولڈ وار چلتی تھی رشیا اور امریکہ میں۔ ان دونوں کے آپس میں بڑے سخت تعلقات خراب رہتے تھے۔ تو روس اپنے طور پہ سائنس چاند پہ پہنچا، امریکہ اپنے طور پہ پہنچا، اور اسپیس ریسرچ میں ان دونوں نے کام کیا، لیکن یہ اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے۔ یہ خطرناک نتائج یہ نکلے کہ جب آپس میں ان کا تعلق بحال ہوا، ریلیشن شپ بحال ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شروع کی، تو سب سے پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں نے ایک جیسا خسارہ سہا ہے، ایک جیسا نقصان سہا ہے، ایک ہی وجہ سے۔ اگر ایک بندہ دوسرے کو بتا دیتا تو نقصان نہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی ایک اسپیس شپ 1986 میں ایکسپلوڈ کر گئی تھی انوائرمنٹ میں، جس کے اندر 12 اسٹرونامر ایٹ اے ٹائم جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہی واقعہ غالباً، اگر میں صحیح ڈیٹ نہیں جانتا، لیکن تقریباً 1991 میں روس کے ساتھ ہوا تھا کہ رشین اسپیس شپ بھی ایکسپلوڈ کر گیا تھا، اور ان کے بھی اسٹرونامر جو اس میں تھے وہ ضائع ہو گئے تھے۔ اگر امریکہ اپنے تجربات شیئر کر لیتے آپس میں، تو جو 86 میں غلطی ہوئی تھی امریکن سے، وہ رشین سے نہ ہوتی، جبکہ غلطی دونوں کی سیم تھی۔ تو یہ ہوتا ہے دوسرے کے تجربات سے سیکھنا، اس سے بہت زیادہ ریسورسز بچ جاتے ہیں۔ تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، لرننگ آرگنائزیشن ایکسپیریمنٹیشن کرتی ہے، تجربات کرتی ہے۔ لرننگ آرگنائزیشن اپنے پاس سے سیکھتی ہے، اور لرننگ آرگنائزیشن دوسروں سے بھی سیکھتی ہے۔ لرننگ آرگنائزیشن جب کوئی نالج کریٹ ہوتا ہے تو اسے کوئکلی دوسروں تک پہنچاتی ہے، اور تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن ان کو ایجوکیشن کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے تمام لوگوں تک اس نالج کو پہنچاتی ہے، تاکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ چار باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ کیا یہ ہمیں سمجھ آیا ہے، کتنا سمجھ آیا ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم یوں دیکھ لیتے ہیں۔ آشیش ایک سلائیڈ مل جائیں گی بیٹے، بار بار ایک ہی بات نہیں کرتے۔ Given the characteristics of a learning organization, identify of following is not، دیکھیے not ہے characteristics of learning organization، جو learning organization کے characteristics نہیں ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے۔ جنریٹ نالج اینڈ ٹرانسفر آف نالج، وہ تو ظاہر ہے کریں گے جی، لرننگ آرگنائزیشن ہے، نالج تو ٹرانسفر کریں گے، جو نہیں ہے وہ ڈھونڈ کے دکھائیں۔ تو ہم کیا ڈھونڈیں گے جی اس کے اندر؟ شاباش، میں کمنٹس باکس میں آپشن ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کے آپشن کیا دیتے ہیں آپ مجھے؟ سوچ میں پڑے ہوئے آج سارے۔ جی شاباش بچوں۔ ٹھیک ہے بھیا، عاشر بتائیں گے، اور اس کے بعد جویریہ بتائیں گی،
उमैर आप भी बताओ भाई, क्या आंसर देना चाहिए मुझे? अच्छा जी, उर्तगल। अच्छा, मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि उर्तगल भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो उर्तगल भी मेरे स्टूडेंट हैं, और इनके स्टूडेंट होने से मुझे बड़ा फख्र है कि एक तारीख साज किरदार जो गाजी भी रहा, हाँ जी, वो मेरा स्टूडेंट है, तारीख का एक करेक्टर है। अपने ओरिजिनल नेम से आया करें। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सारे पॉइंट्स के ऊपर एक दफा। मैं दोबारा फिर आपके कमेंट्स बॉक्स को खोलता हूँ, देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। तो देखिए बच्चों, बात यह है कि जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ये तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन करेगी। सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट बाय ऑल इट्स मेंबर एम्प्लॉयज ये तो करेगी, डेवलपमेंट और लर्निंग करेगी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है। विलिंगनेस टू एंडलेसली ट्रांसफॉर्म, मैं डी पढ़ रहा हूँ, पहले पहले ए पढ़ा, बी, अब डी पढ़ रहा हूँ। विलिंगलेसली, विलिंगनेस टू एंडलेसली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, माहौल बदलने के साथ साथ अपने आप को बदल लेना। ये तो बात ही है, इल्म होता किस लिए कि हालात के साथ अपने आप को चेंज करे। तो सबसे पहली बात, ये जनरेट करते हैं नॉलेज अवेयरनेस, ए ऑप्शन सही है। सपोर्ट करते हैं फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, ये भी ठीक है। विलिंगनेस टू एंडलेसली ट्रांसफर इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। हमें गलत ढूंढना था, वो कौन सा रह गया? सी, ए साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां तक ऑप्शन सही है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज रिस्क नहीं ये करते, ये रिस्क अवर्स नहीं होते, ये रिस्क टेकिंग होते हैं। ये रिस्क को लेने से हिचकिचाते नहीं, ये रिस्क को लेने से घबराते नहीं, बल्कि खतरा मोल लेते हैं। किसी के जहन में बात आई कि मोटर जो है वो इस तरह से बननी चाहिए, ये उसको फंड भी देंगे, पैसे भी देंगे, और कहेंगे अच्छा भाई करो तजर्बा, तजर्बा करो ताकि पता चले कि क्या वाकई, और अगर कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया को फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा, और अगर नाकाम हो गया तो पता चल जाएगा कि आइंदा इस अंदाज से सोचना नहीं है, तो ये इसका फायदा होगा। तो सी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे हम टीम वाला जो सेक्शन है इसमें खत्म कर रहा हूँ, यानी टीम वाला जो हमारा काम है वो मुकम्मल हो गया। आज हम अगला सेक्शन जो शुरू करेंगे, या अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, वो ट्रेनिंग के हवाले से, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कैसे होती है, उसे हम किस तरह से डील करते हैं। एक्चुअली हमारे कोर्स में जो टॉपिक है वो मेंटोरिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग है, लेकिन वो है डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो सिखानी हो तो ट्रेनिंग थोड़ी सी बतानी पड़ेगी मुझे। तो ये आज का मेरा दूसरा टॉपिक है। लेकिन दूसरे टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये पूछना चाहूंगा कि जहां तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज 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 कमेंट्स कीजिए। जी शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जी बिल्कुल सही है, सब बच्चे कह रहे हैं समझ आया है, क्लियर है। ठीक है जी, आई गॉट इट, जवेरिया कह रही है गॉट इट, अर्श भी कह रहे हैं कि मुझे समझ आया है, कौनैन भी कह रहे हैं कि समझ आया है, कौनैन सैयद कह रहे हैं कि ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद उमैर कह रहे हैं सर यू गिव वेरी नाइस एंड मोर इम्पोर्टेंट रेलेवेंट एग्जाम्पल, वेरी वेल डन सर। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। तो लीजिए जनाब, हम फिर ऐसा करते हैं कि हम ये वाली स्लाइड जो है इनको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्लाइड्स में वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेट मी ओपन माई सेकेंड प्रेजेंटेशन। मैं अपनी सेकेंड प्रेजेंटेशन को खोलता हूँ। आज की जो सेकेंड प्रेजेंटेशन है मेरी, वो है ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। मैंने इसको जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, या मैंने इसको यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि ये मेरा 22nd आवर शुरू हो गया कोचिंग के हवाले से, जो आपको मैं टीचिंग कर रहा हूँ इसमें मेरा 22वां कंसेक्यूटिव घंटा शुरू हो गया है, आज शुरू हो गया है। इसके अंदर मेरी कोशिश जो है, अब आपके सामने स्लाइड मौजूद है, मैं अपने दूसरे मॉनिटर पे देख रहा हूँ, जो मैं साथ एंटर करता हूँ एज आउटपुट देखने के लिए। तो वहां पर मेरी तस्वीर भी नजर आ रही है आपको, ठीक है। और फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटोरिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, ये हमारा टॉपिक, इसको हमने मुकम्मल करना। पॉसिबली आज हम शुरू कर रहे हैं, अपने अगले लेक्चर में मुकम्मल कर सकेंगे, लेकिन आज हम इसकी बुनियाद बना देंगे, बेसिक बातें आपको सिखा देंगे।
تو آپ کو میری فرنٹ سلائڈ نظر آ رہی ہوگی, اس پہ میں کوٹ پہنے کھڑا ہوں, کبھی آپ نے تعریف نہیں کی, چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, ہم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکچر کے اس کے کانٹینٹ یہ ہے, ٹریننگ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, انڈیکیٹر آف ٹریننگ کیا ہے, ٹائپس آف ٹریننگ کون کون سے ہوتے ہیں, آف دی جاب مین ہوتی ہے, آن دی جاب ہوتی ہے, انڈکشن ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ایویلیویشن کیا ہوتی ہے. یہ ہمارا پہلا سیکشن جو بیسک بات بتانے والی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک آپ بچے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. میں نے اس ٹاپک کو لرننگ آرگنائزیشن کے ساتھ ہی اٹھایا ہے تاکہ آپ اس کو بھی ساتھ ہی سیکھیں کہ لرننگ آرگنائزیشن میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. اب ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ آج تک آپ اکٹھا ہی بولتے رہے, لیکن ٹریننگ کے میننگ الگ ہے اور ڈیولپمنٹ کے میننگ الگ ہے, یاد رکھیں. ٹریننگ کیا چیز ہے؟ ٹریننگ ہے موجودہ جاب میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وقتی طور پہ آپ کو کچھ سکھایا جائے تو یہ ٹریننگ ہے. یعنی the process of providing employees with specific skill are helping them to correct their deficiencies in their performance. ان کی موجودہ جاب میں جو ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کورس کرا دیا جائے تو اسے ہم ٹریننگ کہیں گے. جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ابیلٹیز میں اضافے کا نام ہے اور وہ فیوچر فوکسڈ ہوتی ہے, کرنٹ فوکس نہیں ہوتی. سلائڈ کے اوپر لگا ہوا ایرو مینشن کر رہا ہے کہ فیوچر فوکس ہے. اب ابھی تک جو بات میں نے کی ہے نا, صرف آپ کو اتنی سمجھ آئیے کہ موجودہ جاب میں ڈیفیشنسیز ہو تو ٹریننگ ہوگی اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہو تو ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن یہ بھی کوئی واضح بات ابھی نہیں ہوئی آپ کے ذہن میں. میں اس کو دو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے فرض کیجئے کہ ہم آج ڈاکٹر بن جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے آج MBBS کر لیا ہے. ویسے بھی آج کل ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, چونکہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ آج کل ہم انہیں بڑا تحسین پیش کر رہے ہیں, ہمارے لیے فرنٹ اینڈ پہ لڑ رہے ہیں, کورونا کے کیسز کو ٹیکل کر رہے ہیں اور اپنی جان کو رسک پہ ڈال کے تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. دیکھیے بات جو ہے نا وہ میں نے کہا تھا کہ ڈیلی ایک اخلاقی سبق بھی ہوا کرے گا. تو آج کا اخلاقی سبق یہی ہے جو میں نے درمیان میں اگزامپل میں دے گیا تھا, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ذرا اچھی تفصیل کے ساتھ. دیکھو مجھے نا, میں ایک دفعہ کام کرا رہا تھا کوئی کنسٹرکشن کا, تو مجھے کسی نے کہا کہ پتہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمارا مزدور جو ہے نا ایماندار نہیں ہے, پوری محنت سے کام نہیں کرتا, کنی کتراتا ہے. 8 گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے, بیچ میں آدھا گھنٹہ روٹی کھاتا ہے, چائے پیتا ہے, ٹائم ضائع کرتا ہے, کام جان بوجھ کے سلو کرتا ہے. ایک دن میری اپنے دوست کے ساتھ نیو یارک میں بات ہوئی, تو اس نے کہا, میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار آج کل ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, باہر کی سیڑھیاں بنوانی تھی, وہ میں نے بندے جو ہیں وہ یہاں سے دیہڑی پہ ہائر کر لیے نیو یارک میں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کام کرتے ہیں, اس کے بعد کافی بریک پہ چلے جاتے ہیں, پھر کافی بریک کے بعد 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ کام کرتے ہیں, تو پھر بھاگ جاتے ہیں کدھر جی, پھر وہ چلے جاتے ہیں لنچ بریک پہ. اچھا تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صرف ہمارے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری تو مزدور کم از کم 8 میں سے 7 گھنٹے تو کام کرتا ہی ہے, یا 7 نہیں چلو 6 گھنٹے کر لیتا, بڑی اگر بھاگم دوڑ بھی کرے گا تو 2 گھنٹے کی ڈنڈی مار لے گا. آپ امریکہ میں دیکھیں جو اس کے ساتھ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کے, حقیقت بات یہ ہے کہ کسی ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی پروگرس جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ہیومن کیسے. تو میں نے اس سے ایک لیسن سیکھا ہے کہ جو چائنیز قوم ہے نا, اس سے پوری دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ اس لیے گھبراتی ہے کہ جو کام شروع کرتے ہیں اس کو اتنی محنت سے کرتے ہیں کہ پوری دنیا پھر کہتی ہے اچھا بھائی آپ کر لو, ہم نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس کو اتنی محنت سے کرتے ہیں. تو قوم کی ترقی کے لیے جو ضروری ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جو کام کر رہا ہے اسے پوری محنت سے کرے. آپ پوری محنت سے پڑھیں اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ, میں پوری محنت سے پڑھاؤں ایگزامپلیفیکیشن کے ساتھ, لیکچر تیار کر کے, نوٹس تیار کر کے, میں بھی اپنی پوری محنت کروں, اور ہماری ایڈمنسٹریشن اچھے کورس ڈیزائن کرے, ہمارے لیے پیپر ڈیزائن کرے. تو جناب ہر بندہ اپنا کام ٹھیک کرے گا
تو کامیابی قوم کو مل جائے گی. بجائے اس کے کہ ہم کہتے رہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو قوم ترقی کرے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو قوم ترقی کرے گی. اپنی صحت پہ ظلم کرنے کی بجائے جو اپنا کام ہے وہ ٹھیک کرے ہر شخص. میسن کنسٹرکشن اچھی کرے، آرکیٹیکٹ ڈیزائن اچھا کرے، ٹیچر اچھا پڑھائے، اسٹوڈنٹ اچھا پڑھے، تو قومیں خود ہی ترقی کر جاتی ہیں. تو ترقی کرنے کے لیے کوئی آسمان سے پر نہیں آ جاتے، کوئی سلمانی ٹوپی نہیں پہننا پڑتی، خود ہی ہم لوگ کریں اپنے اپنے کام کو پوری محنت کے ساتھ، قوم ترقی کر جاتی. ہاں پروگرس کہاں رکتی ہے؟ پروگرس اس طرح رکتی ہے کہ ہم ایک دن پڑھاتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں 80 90، عید کے درمیان میں پڑھانے آئے ہیں عید کے بعد تو بچوں کو چھٹیوں کی پری نے خراب کر دی ہے. چھٹیوں کی پری بڑی خراب ہوتی ہے، خراب کر دیتی بچوں کو. تو کیا ہوتا ہے بچے 40 آ رہے ہیں، 45 آ رہے ہیں. ہاں جی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات، اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرنا، لیکچر سننے نہیں آنا. اچھا بھی اگر تم اسٹوڈنٹ ہو تو لیکچر سننے نہیں آئے تو بھیا تمہارا اور کون سا کام ہے؟ کون سی کمپنی کے سی ای او لگ گئے ہو تم فوراً؟ یا کون سا تمہارا کوئی ایسا کام نکل آیا کہ تم نے آج راکٹ بھیجنا تھا خلا میں اور تم وہاں چلے گئے؟ یہ سب گپیں. وہ ایک شہزادہ تھا نا میری کلاس میں، تو وہ اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا چند دن سے آپ کلاس میں نہیں آئے؟ تو وہ کہتا ہے سر میرے ماموں کے لڑکے کے دوست کی شادی تھی، تو وہ ماموں کے لڑکے کے دوست کی شادی پہ چلا گیا. اب بتائیں، ہم یہاں کہتے ہیں اپنا کام ٹھیک طرح سے کرو، اسے پوری محنت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جائے. اس طرح ہر انسان پوری محنت کرے تو پوری قوم ترقی پائے گی. اور وہ جناب ماموں کا بیٹا ہے، آگے اس کا دوست ہے، اس کی شادی پہ گیا ہوا اور چند دن سے کلاس میں نہیں آیا. تو یہ جتنے بچے غائب ہوئے ہیں یہ ماموں کے بیٹے کی شادی کے چکر ہونے ہیں، کوئی برتھ ڈے ہوگی، کوئی یہ اسی چکر میں غائب ہوئے ہیں. اچھا، تو اب اس شخص نے کیا کیا، ذرا غور کیجیے گا اس نے کیا کیا ہے. اس نے کیا یہ ہے کہ وہ ایک شادی پہ چلا گیا، وقت ضائع کر دیا، اب وہ کورس اس سے پاس نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے جب آپ نے پوری کوچنگ ہی نہیں لی ہے تو رستم زماں تو آپ ہے نہیں کہ آپ اس کو کر لیں گے. کوچنگ بھی پوری نہیں لی، تھریٹیکل کورس ہے، ہو جائے گا. اب ظاہر ٹیچر مثال دے کے ایک چیز سمجھا رہا ہے اور یہاں پہ جناب اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں تک پسینہ آ رہا ہے تو پھر سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جناب کلاس ہی نہیں سننے آئے اور سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے گی. تو بھائی اتنے نیوٹن تم ہو نہیں، اگر اتنے نیوٹن ہوتے تو اور چاہیے کیا تھا. تو پھر بعد میں سمجھ آنی ہی نہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا 5-6 ماہ آپ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی سپلی لگوائیں گے اور پھر وہ لیٹ ہوں گے. اب وہ جو 5-6 ماہ آپ لیٹ ہوں گے، باقی بچے 5-6 ماہ پہلے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. جو کمپیٹنٹ ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو ریگولر ہیں، وہ پہلے مارکیٹ میں جائیں گے. تو بھائی جو 6 ماہ پہلے مارکیٹ میں گیا اس کی لرننگ بھی تو پہلے آ جائے گی اور وہ سکسیسفل بھی پہلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ سکسیسفل پہلے ہوگا تو شادی بھی اس کی پہلے ہوگی. تو ہماری شادی 6 ماہ نہیں 2 سال لیٹ ہو جائے گی. 6 ماہ لیٹ مارکیٹ میں جاؤ گے، پھر نوکری 6 ماہ لیٹ ہو جائے گی، پھر 6 ماہ باقی چیزیں لیٹ ہوئیں گی. تو تم دوسرے کی شادی کے چکر میں اپنی شادی لیٹ کرا رہے ہو. بہتر یہ ہے بھائی ماموں کے لڑکے کی شادی پہ میں کیوں جاؤں؟ میں خود محنت کروں، پہلے سی ایم اے کوالیفائی خود کروں اور پہلے اپنی شادی کی تیاری کروں. تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی شادی کی تیاری کریں. اب یہ باتیں چونکہ میں یہاں بیٹھ کے گھر میں لیکچر دے رہا ہوں اور شادی کی بات بار بار کرنا اچھی نہیں ہے. بیگم بار سے گزر رہی ہوگی، کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں، میں آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں. اچھا بچوں، واپس آتے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. اب دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، تو یہاں پہ دیکھیے میں نے کہا کہ ٹریننگ ہے آج جو آپ کام کر رہے ہیں اس سکل میں آپ کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ڈیولپمنٹ فیوچر فوکس ہے. اور میں کہتا ہوں ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، ایک مثال لیتے ہیں ڈاکٹر کی. آپ نے ایم بی بی ایس کر لی، ایم بی بی ایس کر کے آج میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے بلایا وارڈ میں. آپ وارڈ میں آئے پریکٹس کے لیے. میں نے پوچھا اچھا بیٹا، میں نے پوچھا بیٹا پیشنٹ چیک کر لو گے؟ آپ نے کہا جی مجھے تو ایکس رے دیکھنا ہی نہیں آتا، مجھے تو بلڈ پریشر ہی دیکھنا نہیں آتا، مجھے تو ایم آر آئی یا ای سی جی رپورٹ ہی نہیں دیکھنی آتی. تو میں آپ کو کہوں گا کہ تمہیں 3 دن کی ٹریننگ دیتا ہوں، 4 دن کی، فوراً سیکھو انجیکشن کیسے لگاتے ہیں، بلڈ پریشر کیسے دیکھتے ہیں،
ایکس رے کیسے دیکھتے ہیں, سی ٹی اسکین کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تمہیں سکھاتا ہوں تاکہ تم کل سے کام پہ یا ایک ہفتے بعد کام پہ آؤ تو تمہیں سارے کام آتے ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ ٹریننگ ہے. یہ آج جو آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں, آج جو آپ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو سکھانے کے لیے میں کچھ عرصے کی شارٹ ٹرم کی ایک ٹریننگ دے کے آپ کو بلڈ پریشر دیکھنا سکھا رہا ہوں, ایکس رے دیکھنا سکھا رہا ہوں, تاکہ آپ 2-3 دن بعد اس قابل ہو جائیں کہ اس وارڈ میں ایز اے ڈاکٹر اپیئر ہو سکیں. اچھا, لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے, آپ وارڈ میں پہلے ہی سیٹ ہیں, آپ کو ایکس رے وغیرہ دیکھنا آتا ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے نیورولوجسٹ بننا ہے, مجھے برین کا ڈاکٹر بننا ہے, مجھے کارڈیالوجسٹ بننا ہے, دل کا ڈاکٹر بننا ہے, مجھے ڈرمٹولوجسٹ بننا ہے, مجھے اسکن کا ڈاکٹر بننا ہے. یہ ٹریننگ سے نہیں ہوگا, یہ ٹریننگ سے نہیں ہوگا, یہ ڈیولپمنٹ سے ہوگا. چونکہ یہ کام 3 سے 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, یہ لمبا کام ہے. اس لیے ٹریننگ فوکس ہے کرنٹ جاب پہ, اور ڈیولپمنٹ کے نیچے کون سی جاب لکھی ہے, فیوچر. ٹریننگ کا ٹائم فریم ہے امیجیٹ, ٹوڈے, فورن. اور ڈیولپمنٹ کیا ہے, لانگ ٹرم. ظاہر ہے 2 یا 3 سال اس میں لگ جائیں گے. تو اگر فرض کیجئے کہ میں ایک پائلٹ ہوں, میں جہاز اڑاتا ہوں, اور جہاز کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا, ایئر بس کا یا بوئنگ کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا, تو آپ مجھے ٹریننگ دیں گے. چونکہ اڑانا تو مجھے جہاز آتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ مجھے ٹریننگ دیں گے. لیکن فلائنگ سیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں میں فائٹر پائلٹ بنوں گا, یا میں C-130 کا پائلٹ بنوں گا, یا میں ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بنوں گا. تو یہاں پر آپ کہیں گے یہ کام ہے ڈیولپمنٹ کا, اس میں وقت لگے گا. فلائنگ تو آتی ہے لیکن فائٹر والا جہاز اڑانا نہیں اس کو آتا. اس کے اندر ہمیں 1.5-2 سال اڑانا سکھانا پڑے گا, کچھ فلسفی سکھانی پڑیں گی, پھر جا کے اس بندے کو یہ کام آئے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, ٹریننگ کا تعلق آج کی جاب کے ساتھ ہے, ٹریننگ کا تعلق کرنٹ جاب کے ساتھ ہے, اور ڈیولپمنٹ کا تعلق مستقبل میں آنے والی جاب کے ساتھ ہے, فیوچر کے ساتھ ہے. ٹریننگ جلدی ہو جاتی ہے, امیڈیٹلی ہو جاتی ہے, فوراً ہو جاتی ہے. ڈیولپمنٹ لمبا ٹائم لیتی ہے, لانگ ٹرم لیتی ہے, فوری طور پہ مکمل نہیں ہو جاتی. تو یہ بچوں دونوں میں فرق ہے, ٹریننگ کیا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. آج کے بعد یہ فرق بھولنا نہیں ہے. میں آپ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فرق سمجھ آ گیا ہے. کمنٹس کر دو, جلدی سے جلدی سے جلدی سے کمنٹس کر دو, آگے بڑھیں پھر. یس, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گیا. تو اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں پھر جناب نیکسٹ کے اوپر. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ورکر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ورکر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. دیکھیے, ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ورکر کا ریکوائرڈ لیول آف کمپیٹنسز وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے ہے. ورکر کے پاس جو کمپیٹنسز ہیں وہ ریکوائرڈ لیول سے نیچے ہیں, ایک گیپ ہے اس کے اندر. جو اسے سکلز آتی ہیں وہ تھوڑی ہیں, جو ہمیں سکلز چاہیے وہ زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں جب کہ سکلز جو اس کے پاس ہیں وہ کم ہیں اور جو ہمیں سکلز چاہیے وہ زیادہ ہیں, تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے. نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. when there is change, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, change is equal to training and development. جہاں چینج آئے گی وہاں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے جب ورکر کا اسکل لیول ریکوائرڈ لیول سے نیچے ہوگا, گیپ ہوگا, ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی. ٹیکنالوجی نہیں آ جائے, مشین نہیں آ جائے, سافٹ ویئر نہیں آ جائے, کمپیوٹر نہیں آ جائے, تو ہمیں اسے ٹریننگ دینی پڑے گی. جب بھی چینج آئے گا ٹریننگ دینی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ کریٹیکل انسیڈنٹ ہو گئے, لاسٹ فیو ڈیز بیک فائر الارم جو ہے وہ ورکنگ نہیں تھا, یا فائر الارم بجا اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایگزٹ وے کی بجائے دوسری طرف بھاگ گئے. چند دن پہلے کسی ورکر نے مشین چلا دی جبکہ اس کا چین ابھی کور نہیں ہوا تھا. تو یہ کریٹیکل انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے ہمیں ٹریننگ دے دینی چاہیے. چوتھی چیز جو ہے, ہمیں کچھ کوالٹیٹیو انڈیکیٹر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ورکر ایبسنٹ ہے, غیر حاضر ہے,
تو جب ورکر غیر حاضر ہیں، ایبسنٹ ہیں، تو ایبسنٹیزم ہوگا تو ٹریننگ کی ضرورت دینی پڑے گی. ہائی لیبر ٹرن اوور ہے، لیبر جو ہے وہ آ نہیں رہی کام پہ، غائب ہے، ٹھیک ہے جی، یا چھوڑ کے جا رہے ہیں کام، تو ایک ایبسنٹیزم میں چھٹیاں کر رہے ہیں. دوسرا لیبر ہائی ٹرن اوور کا مطلب ہے کہ لوگ جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیبر ٹرن اوور ہم نکالتے ہیں نمبر آف امپلائیز لیفٹ دا جاب ڈیوائڈیڈ بائی اوور آل امپلائیز آف دا آرگنائزیشن ملٹیپلائی بائی 100. جو ورکر چھوڑ کے گئے ہیں وہ اوپر لکھ دیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ورکر ٹوٹل ہیں وہ نیچے لکھ دیں اور اسے 100 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو اس سے ہمیں جو ہے مل جاتا ہے لیبر ٹرن اوور. تو لیبر ٹرن اوور اگر ہائی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں فوری طور پہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریننگ دینی پڑے گی. لیک آف موٹیویشن ہے، ورکر کچھ بجھے سے ہیں، ان کے اندر کچھ موٹیویشن نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو یہ انڈیکیٹر ہیں جو ہمیں ٹریننگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اب دو باتیں ہو گئی، آج کی جاب میں مسئلہ ہے ٹریننگ دیں گے، ابھی آپ کام کر رہے ہیں اس پر غلطی ہیں، ٹریننگ دیں گے، اور اگر مستقبل میں آپ ترقی کر کے بڑے افسر بننا چاہتے ہیں، کوئی بڑی جاب پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر ڈیولپمنٹ کریں گے کیونکہ اس پہ کئی سال لگیں گے. اگر ورکر کی سکل میں کمی نظر آ رہی ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اسی طرح کچھ کوالٹیٹیو انڈیکیٹر ہیں، ورکر ایبسنٹ رہتے ہیں، موٹیویٹڈ نہیں لگ رہے، تو اس کا مطلب یہاں ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے. اب ٹریننگ کی دو بڑی ٹائپس ہیں، آل دو فردر آگے ان کی سب کلاسیفیکیشن بہت زیادہ ہیں، لیکن دو بڑی ٹائپس ہیں، ایک آن دی جاب ٹریننگ ہے اور ایک آف دی جاب ٹریننگ. جو آن دی جاب ٹریننگ ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو کمپوزنگ تو میری اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے درمیان والی لائن آپ کو ٹیڑھی لگ رہی ہے، اس سے نہیں گھبرانا آپ نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذرا دیکھیے آن دی جاب ٹریننگ کیا ہے. آن دی جاب ٹریننگ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تصویر سے میں نے سمجھایا ہے جس کے اندر ایک چائنیز ہے اور وہ دوسرے چائنیز کو کام سکھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کام جاری ہے، یعنی ورکنگ کے دوران کام سکھایا جا رہا ہے. تو ورکنگ کے دوران کام سکھایا جائے گا تو اس کو ہم آن دی جاب ٹریننگ کہیں گے. لیکن اگر ورکرز کو اس ماحول سے نکال لیا جائے، جیسے کہ یہ دوسری تصویر میں آپ ہی جو ہیں ان ورکرز کو نکال کے دوسرے روم میں لے گئی ہیں اور وہاں جا کے انہیں کام سکھا رہی ہیں، یعنی آپ کو ورکنگ انوائرمنٹ سے نکال کے کلاس روم میں لے آئے، کلاس روم میں لا کے یا سینڈیکیٹ روم میں لے آئے یا کانفرنس روم میں لے آئے، وہاں لا کے آپ کو سکھایا کچھ، تو یہ آف دی جاب ٹریننگ. آن دی جاب ٹریننگ میں آپ کام کے درمیان ہی سیکھتے ہیں، تو اگر کام کے درمیان سکھایا جائے تو آن دی جاب ہے، اور اگر کام سے ہٹا دیا جائے، الگ سے آپ کو ایک روم میں بلایا جائے، الگ سے دوسری جگہ بلایا جائے، ٹریننگ سینٹر میں بلایا جائے اور اس وقت آپ ڈیوٹی پر نہ ہو، تو آپ اسے آف دی جاب ٹریننگ کہیں گے. تو ہم نے لکھا آن دی جاب ٹریننگ از دا ٹریننگ آف امپلائی ڈیورنگ دا ورکنگ آورس، اور آف دی جاب ٹریننگ میں لکھا ہے دا ٹریننگ آف امپلائی وین he is paid to learn some skill from outside the organization. outside the organization جا کے وہ یا outside the work جا کے سیکھتا ہے، تو ہم اسے آف دی جاب ٹریننگ کہتے ہیں. دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ایک کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ دوسرے کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا، اب آن دی جاب ٹریننگ کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یہ لیس کاسٹلی ہے، کام کرتے کرتے سیکھ لیں گے، یہ پریکٹیکل لرننگ ہے، ایکچوئل ورکنگ سچویشن ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، کرتے جاؤ سیکھتے جاؤ، ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے، یہ لیس کاسٹلی ہے، کام کرتے ہوئے سیکھنا ہے، الگ سے کوئی خرچہ نہیں ہے، کام ہو رہا ہے آپ دیکھتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ. لیکن ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ لیس پروڈکشن اس میں ہوگی، آپ کے اوپر ایک ٹائم پریشر آئے گا، ٹھیک ہے جی، ایرر افیکٹ کریں گے آپ کے کام کو، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو اگر فرض کیجئے میں آپ کو فیصلہ آباد میں ہے، میں آپ ٹیکسٹائل مل میں آپ کو ڈائنگ سکھا رہا ہوں، کپڑے کی ڈائنگ کیسے ہوتی ہے، آپ نے ایک غلطی کی، 5-10 رول، مشین اتنی فاسٹ ہے، 5-10 رول کپڑے کے ضائع ہو گئے، ایک پھول غلط چھپنا شروع ہوا، کئی رول ضائع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب آن دی جاب ٹریننگ میں مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سی غلطی ہوگی تو وہ جناب پورے کے پورے کام کو افیکٹ کرے گی.
تو آن دی جاب ٹریننگ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیس کاسٹلی ہے، ایکچوئل ورکنگ انوائرمنٹ میں ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ لیس پروڈکشن، اس میں لاس آف پروڈکشن ہوگا. جب آپ کام سیکھیں گے کام سلو کریں گے، ٹائم پریشر آپ پہ بہت ہوگا، جلدی سیکھو جلدی کرو. ایرر کوئی ہو گیا تو ڈائریکٹ کام کو افیکٹ کرے گا، اور آپ کو الگ سے میمورائز کرنے کے لیے، چیز کو یاد کرنے کے لیے کوئی الگ سے ٹائم دیا نہیں جائے گا. اب جب آپ آئیں گے آف دی جاب ٹریننگ میں، تو آف دی جاب ٹریننگ میں یہ آپ کے ایڈوانٹیجز بن جائیں گے. آپ غلطی کریں گے پروڈکشن افیکٹ نہیں ہوگی، چونکہ آپ آن دی جاب ہے ہی نہیں. ٹائم پریشر آپ پہ کوئی نہیں ہے، آپ آرام سے لرننگ کریں، آرام سے چیزوں کو سیکھیں، اور ایرر کام کو افیکٹ نہیں کریں گے، اور آپ کو میمورائز کرنے کے لیے سفیشینٹ ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، شابش، یہ آپ کا آف دی جاب ٹریننگ ہے. اچھا، اب دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آپ کا ڈس ایڈوانٹیج، تو آف دی جاب ٹریننگ میں اکثر یہ ہوتا ہے ڈس ایڈوانٹیج کہ یہ زیادہ پریکٹیکل نہیں رہتی، کاسٹلی بھی ہے، پریکٹیکل نہیں رہتی، تھوڑی آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب آف دی جاب ٹریننگ ہوتی ہے اور ورکر کو ہم ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، تو ورکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دن انجوائے کرنے کے لیے، وہ انجوائے کرنے نکل جاتا ہے، تو وہ ٹائم بہت ویسٹ کرتا ہے. پھر جب یہ آف دی جاب ہے تو پھر یہ پریکٹیکل بھی نہیں رہتی. یہ بھی ایک اس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ٹریننگ اتنی پریکٹیکل نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ایشو پیدا ہو جاتا ہے. میرا جو آف دی جاب ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے ٹریننگ دینی تھی ٹیفٹا میں، ٹیفٹا کے تحت ٹریننگ تھی. تو اس ٹریننگ میں آپ کو اگر تجربہ شیئر کروں تو مجھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں پروبیبلٹی کا جو یوز ہے اس پر ایک ٹریننگ دینی تھی کہ واٹ از دا یوز آف پروبیبلٹی ان دا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینسنگ ایشوز ریزالونگ ان دا آرگنائزیشن میں جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے پروبیبلٹی کا کیا یوز ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی فیلڈ میں. تو باوجود اس کے کہ میں اس کا بہت زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، ریڈنگ ہے تھوڑی بہت، تو میں نے اس پہ ہاں کر دی. تو ہم چلے گئے، تو مجھے ایک 40 لوگوں کی لسٹ دے دی گئی، کوئی ٹیچرز تھے کہ ان کو آپ نے یہ ٹریننگ دینی. تو یہ جو کالج ہے لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس، اس کو کہتے ہیں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، اس کے مین ہال میں تھی. تو ٹریننگ شروع کی تو ہمیں 3-4 لوگ آئے، زیادہ لوگ ہی نہیں آئے. میں میری ایک عادت ہے کم لوگ آئے یا زیادہ لوگ آئے. مثلا آپ میں سے جو بچے نہیں آتے اپنی اٹینڈنس ضائع کر رہے ہیں، جو بچے لیکچر نہیں سن رہے کان کھول کے سن لیں. اٹینڈنس پوری نہ ہوئی تو پیپر میں مسئلہ آئے گا. تو لہٰذا نہ آئے جی، آپ کی مرضی ہے، کیا کیا جا سکتا. تو وہاں پہ بھی یہی چکر تھا کہ وہ نہیں آئے. 3-4 لوگ تھے. میری عادت ہے لوگ تھوڑے ہوئے زیادہ ہوں، میں نے اپنے ردم سے پڑھانا ہے، میں نے اپنے پورے شوق سے پڑھانا ہے. جتنے لوگ آ گئے میں کہ ان کا کیوں نقصان کریں. میں نے 5-10 منٹ لیٹ کیا بہرحال، لیکن ان کو پورا میں نے 3 گھنٹے ڈٹ کے کام کرایا. جب میں نے کلاس ختم کی تو بہت سارے لوگ باہر کھڑے تھے. میں نے کہا اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ جی اب ہم اس لیے آئیں گے ہماری اٹینڈنس لگا دیں. میں نے کہا نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے بیٹا، میں نے تو وہی پیسے لینے جو ٹیفٹا نے مجھے دینے، میں تو نہیں تمہاری اٹینڈنس لگاؤں گا، جو مرضی کر لو. وہ مجھے بڑے لالچ دیں. میں کہا نہیں نہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. یہ کھانا روز گھر میں پکتا بھائی، ہم یہ کام نہیں کرتے. نتیجہ پھر یہ میں نے لگائی ایبسنٹ. آئندہ تمہیں یاد رہے گا کہ گورنمنٹ پیسہ خرچ کر کے تمہیں 12,000 اسٹیپنڈ دے کے لاہور بھیجا، تم بیوی بچوں کو سیر کرا رہے ہو بجائے اس کے کہ اپنا اسکلز امپروو کرو. یہی وجہ ہے بچوں، قومیں پیچھے اس لیے رہ جاتی ہیں کہ جو کام دیا گیا ہے وہ نہیں کرنا، کچھ اور کر لینا. تو یہی وجہ بنتی ہے. اور کیا وجہ بنتی؟ کیا آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ آئی سی ایم اے یعنی کہ سی ایم اے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ انرول ہوں اور ٹیچر آپ کو پڑھانے کے لیے آن لائن آئے اور بچہ نہ آئے؟ کہاں کا پروفیشنلزم ہے جی؟ یہ کیسے پروفیشنل ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ کل کو پروفیشنل بن سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو بدتمیزی ہے، یہ تو ٹیچر کا احترام ہی نہیں ہے. تو با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے.
तो बाअदब मुराद होता है जो टीचर का एहतराम नहीं करता, टीचर ऑनलाइन आया हुआ है और वो उसकी बात ही नहीं सुनने आया, इतना फन्ने खान है, तो ऐसा बच्चा फिर जिंदगी में बड़ी खता खाता है, फिर बड़े साल जाया कर जाता है अपने। बहरहाल मुझे इन लोगों से हमदर्दी है, नाराजगी नहीं है, हमदर्दी है कि वाकई आप सही रुस्तम जमा बने हैं कि इनरोल तो हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक प्रोफेशनल का बिहेवियर क्या होता है, उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। एनीवे क्या किया जा सकता। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे थे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगी तो आपको काम के दरमियान ही सिखाया जाएगा, लेस कॉस्टली होगी, प्रैक्टिकल होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी। डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, गलती की तो काम इफेक्ट होगा, जैसे नीचे रडार मैनेज कर रहे हैं, जरा सी गलती हुई तो तैयारी आपस में टकरा जाएंगे, गलती तो होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऑफ दी और मेमोराइजेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में आपको जॉब से हटा लिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग की तरफ बुला लिया जाएगा, आप ट्रेनिंग करेंगे और आप जो है वो क्लासरूम में आएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ आपको मेमोराइज करने के लिए खूब टाइम दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर टाइम प्रेशर नहीं होगा, एरर काम को इफेक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि ये मोर कॉस्टली हो जाएगा, तनख्वाह भी देनी है, ट्रेनिंग सेंटर का खर्चा भी देना है, ट्रेनर को भी पे करना है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो जाएगी, चूंकि वो एग्जाम्पल से समझाएगा बजाय के प्रैक्टिकल से समझाए, तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो सकेगी, तो ये प्रैक्टिकल से थोड़ा दूर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है कि इन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को फर्दर क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। अब मैं जरा घड़ी पे देखता हूँ मेरे पास कितना टाइम है, तो आई थिंक कि मेरे पास लास्ट मिनट चल रहा है, मेरे मोबाइल पे 29 हुए में, तो मैं आज इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। अगले हफ्ते मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। इसकी सब क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बस एक एक लाइन लिखी है, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा कि कोर्स का बहुत अच्छा हिस्सा था, पार्ट था, तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराना था इन ट्रेनिंग्स के साथ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक एक आदत लाइन लिखी है। तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीक मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब मुझे जल्दी से फीडबैक दे दें कि आज का सेशन आपका कैसा रहा। जैसे ही आप फीडबैक देते हैं मैं आपको क्लास लीव कर दूंगा जी। प्रिंस अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर एक्सीलेंट एज यूजुअल। कायनात कह रही है अच्छा है। सना कह रही है ब्रिलियंट है। मियां अरसलान कह रहे हैं ब्रिलियंट है। ठीक हो गया बच्चों, लेकिन मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो 110% मुझे देता था, वो पता नहीं कहाँ चला गया बच्चा, आजकल वो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, तो ये है जी आज का हमारा काम। सी यू इंशाल्लाह ऑन थर्सडे विद द सेम स्पिरिट, सेम मोटिवेशन एंड सेम हार्ड वर्क से आपके साथ मुलाकात होगी जुमेरात वाले दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंटिसिपेशन एंड ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। स्लाइड्स फौरन भेज रहा हूं मैं आप लोगों को, जिन बच्चों को नहीं मिली वो ले लेंगे आज इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।